بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم ٹو تھنگز دیٹ میٹر. may اللہ ریوارڈ یو فار کمنگ. کافی چہرے نئے ہیں تو تھوڑا سا دوبارہ بتانا چاہوں گا اس کلاس کے بارے میں. دیکھیں یہ کلاس انشاءاللہ ویکلی ہے, ہر وینسڈے کو 5:30 ہوا کرے گی, بلکہ عین ممکن ہے نیکسٹ ویک ٹائم تھوڑا پیچھے لے آئیں کیونکہ مغرب پیچھے آ رہی ہے. تو اس کلاس میں انشاءاللہ ریگولر آئیے گا کیونکہ آنے کا فائدہ زیادہ تبھی ہوگا اگر آپ ریگولر ہیں, کیونکہ یہ کلاس رینڈم کلاس نہیں ہے. میں نے لاسٹ ویک بھی بتایا تھا, یہ ایک سلیبس کے مطابق کلاس ہے. تو ہر ٹاپک پچھلے سے جڑا ہوا ہے. تو اگر آپ ایک ٹاپک مس کر دیں گے, ایک کلاس مس کر دیں گے تو یعنی دیر کین بی اے ہیوج لاس فار یو. بٹ اینی وے انشاءاللہ کوشش کریں جتنا میکسیمم آ سکتے ہیں فار یور اون گڈ انشاءاللہ تعالیٰ. اور تھنگز دیٹ میٹر وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ وہ چیزیں جو ہم بھولے ہوئے ہیں, ہمارے کانسیپٹس ریوائز ہونے والے ہیں. اور یہ کلاس میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا پہلی کلاس میں کہ الحمدللہ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ جو میرا کرکس ہے لائف کا, جب سے میں خود دین کی طرف آیا ہوں 17 سال ہو گئے ہیں, تو جو چیزیں میں نے لرن کی ہیں, جو پورا ایک ڈیٹا آیا ہے میرے پاس نوجوانوں کے سوالوں کا, ہمارے ان باکسز ظاہر ہے سوالوں سے بھرے ہوئے ہیں, کاؤنسلنگز کی ہوئی ہیں, اس کے بعد یونیورسٹی میں کویسچنز لیے ہوئے ہیں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے رائٹ آن دیئر فیس. تو وہ ساری چیزیں کولیکٹ کر کے میں نے سلیبس بنایا کہ دس از واٹ آور یوتھ ریکوائر. انشاءاللہ میں نے کوشش کی. دیٹس وائی انشاءاللہ ٹرائی ٹو بی ریگولر اور نوٹس بھی لیں. تو ٹوڈیز ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے اللہ سے, بیکاز دا ٹاپک آف اللہ شوڈ بی دا فرسٹ ٹاپک آن آر لسٹ, کیونکہ اللہ کو جانے بغیر تو زندگی میں گزارا ہے ہی نہیں. اور انشاءاللہ جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا آج, میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کریں کہ آج کے مادہ پرست مٹیریلسٹک دور میں ہم اللہ سے کیوں اتنا دور ہو گئے, یعنی ہم اللہ کا کیوں نہیں اتنا سوچتے. اور آن دی ادر ہینڈ ہم ذرا فلسافیکل آرگومنٹس بھی دیکھیں گے, ایگزسٹنس آف گاڈ. کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے نا کہ پروو ٹو می کہ گاڈ ایگزسٹ, اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, پروو کرو. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تو یہ سلیبس پہ ایک بار نظر دوڑا لیں جو لوگ نئے آئے ہیں. یہ کلاس 3 جو ہے مین ٹاپکس پر ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے. عقیدہ مینز اسلامک کریڈ. عقیدہ میں ہو از اللہ جو کہ آج کا ٹاپک ہے, پروف آف ایگزسٹنس آف اللہ یہ بھی آج کوشش کریں گے کور کرنے کی. وائی وی نیڈ ریلیجن, یہ بھی آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ ریلیجن کی ضرورت ہی کیا ہے, کیا انسان ریلیجن کے بغیر اچھا نہیں ہو سکتا, یہ کوئی سوال آپ سے کر سکتا ہے. اوکے, وائی اسلام, یہ بھی تو ایک کویسچن ہے. وائی ناٹ بدھزم, وائی ناٹ کرسچینٹی, وائی ناٹ جوڈائزم, وائی ناٹ ہندوازم. آپ کو کیسے پتہ ہے اسلام ٹھیک ہے, یہ بھی تو کوئی سوال کر سکتا ہے. اوکے, از قرآن فرام اللہ, آپ کو کیسے پتہ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. اوکے, اس کے بعد لائف کا پرپز کیا ہے اور پرپز ضروری کیوں ہے, یہ بہت اچھا ویلڈ سوال ہے. اور توکل آن اللہ, یہ بھی عقیدے کا ٹاپک ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے تزکیہ پہ. تزکیہ ہوتا ہے, تزکیہ نفس سنا ہوگا آپ سب نے, ٹھیک ہے, اپنا محاسبہ کرنا. تزکیہ میں جو ٹاپکس ہیں, امپورٹنس آف نماز, اس میں ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. پھر بینیفٹس آف نماز, نماز کیوں پڑھنی چاہیے, اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اسٹریس مینجمنٹ تھرو نماز, نماز اسٹریس مینجمنٹ کیسے کراتی ہے, میں آپ کو سائیکالوجی کے تھرو بتاؤں گا. ہاؤ ٹو بلڈ ایمان, ایمان کیا ہے, ایمان گھٹتا کیسے ہے, بڑھتا کیسے ہے, ایمان کو بوسٹ کیسے کریں, ایمان کو برقرار کیسے رکھیں, وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ٹو کنٹرول نفس, یہ بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے یوتھ سے کہ نفس کو کیسے کنٹرول کریں. اور اس کے بعد ایفیکٹس آف سن, گناہوں کے اثرات, یہ تزکیہ کا ٹاپک ہے. پاور آف ذکر, کانسیپٹ آف لو اینڈ کرش, یہ بھی تزکیہ میں آ جاتا ہے. اینڈ کانسیپٹ آف انٹرٹینمنٹ ان اسلام, یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد لائف سکلز بھی اس کلاس میں پڑھاتا رہوں گا, جس میں کیا کیا ہے, پازیٹیو ایموشنز, ہاؤ ٹو بی پازیٹیو, ہاؤ ٹو تھنک پازیٹیو, وائی شوڈ وی بی پازیٹیو. اوکے, اس کے بعد کنٹرولنگ نیگیٹو تھاٹس, یہ پورا ایک سکل ہے. نیگیٹو تھاٹس کنٹرول کیسے کرنے, او سی ڈی کیا ہے, او سی ڈی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد قرآنک رولز آف کمیونیکیشن, بات چیت کیسے کرنی ہے, بات چیت کرنے کے اصول کیا ہے, پبلک اسپیکنگ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہاؤ ٹو بلڈ اپ پروڈکٹیو روٹین, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں چیزیں لیکن ان سے فالو نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ اب ان پہ ایکٹ کیسے کریں, کنسسٹنٹ کیسے رہیں, پروڈکٹیو روٹین کیسے بنائیں, ڈسٹریکشنز کو کیسے اوائڈ کریں, یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.
اور اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس، یہ ایک ٹاپک پڑھاؤں گا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہاؤ ٹو مینیج یور ایموشنز، یہ بہت بڑا اسکل ہے۔ اس کے بعد میرج کے اوپر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ میرج کے پری ریکویزٹس کیا ہیں، لائف پارٹنر کیسے سلیکٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد شادی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے دونوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں یہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ آپ کو ریگولر آنا پڑے گا، اور آپ کا دل کر رہا ہوگا یہ سارے ٹاپکس ایک ہی دن میں پتہ لگ جائیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ یہ کلاس کم از کم سال تو چلے گی، یہ ٹاپکس اتنے لینتھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لینتھ میں یہ چیزیں سیکھیں تو پھر ریگولر آنا پڑے گا۔ تو باقی یہی کلاس ماشاءاللہ گلبرگ میں لاسٹ اکتوبر میں نے شروع کی تھی، اور دیکھیں سال ہونے والا ہے اور ابھی تک چل رہی ہے، اور آلموسٹ یہ ٹاپکس کور ہو گئے ہیں اس میں۔ تو یہاں بھی ٹائم لگے گا، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے انشاءاللہ۔ اور واٹس ان اٹ فار یو، یہ بھی میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ کو لالچ دینے کے لیے، کیونکہ انسان لالچی ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا اس کلاس میں آ کے، میں کیوں آؤں، میں ٹائم کیوں سپینڈ کروں یہاں آنے کے لیے، میں چل کر کیوں آؤں، گاڑی چلا کے کیوں آؤں، اچھا خاصا گھر بیٹھا ہوں، گھر بیٹھ کے بھی تو سن سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے آپ کو لالچ دینے کے لیے کچھ پوائنٹس بتائے تھے، کیونکہ گھر بیٹھ کے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو یہاں آ کر ہوگا، کیونکہ یہ ایک اسپرچول گیدرنگ ہے۔ یہاں پہ آپ کی دوستیاں بنیں گی، یہاں پہ آپ دوستوں کو لا سکتے ہیں، یہاں پہ آپ اکٹھے ہوں گے، یہاں پہ سوال جواب ہوں گے، یہاں پہ ایک انٹریکشن ہوگی، اور یہاں پر انشاءاللہ ایسی گیدرنگ کو فرشتوں نے اپنے پروں سے گھیرا ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ روحانیت آپ کو گھر میں تو نہیں ملے گی بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ گھر میں انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایک روحانی گیدرنگ ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا فلفلنگ دا ڈیوٹی انجوائنڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سیکنگ نالج از obligatory آن مسلم۔ تو یہ obligation آپ پوری کرنے آ رہے ہیں اس کلاس میں، تو یہ آپ اپنی ایک ڈیوٹی فل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آؤں اور میں اللہ پہ احسان جتلاؤں کہ میں چلا گیا تھا۔ تو یہ ایک ڈیوٹی ہے، یو ہیو ٹو کم ٹو سچ سرکلز، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات۔ اس کے بعد بیکمنگ اللہ's فیوریٹ، حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کے علم پہ لگا دیتا ہے۔ تو اگر آپ ریگولر آئیں گے تو یہ ایک پروف ہے اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ ریگولر علم کے ساتھ وہی جڑتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ سب سے پیار کرتا ہے، لیکن زیادہ پیار ان سے کرتا ہے جو علم میں ریگولر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث کی روشنی ہے۔ اس کے بعد یور پاتھ ٹو پیراڈائز ول بیکم ایزی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علم کے راستے میں نکلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ یہ حدیث سے بتا رہا ہوں، تو یہ آپ کو لالچ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جنت کا راستہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کے بعد انکریز ان رزق، ایک صحابی اپنے بھائی کی شکایت لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی گیدرنگ میں بیٹھا رہتا ہے، دکان پر نہیں آتا، بزنس پر نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مت روکو میری گیدرنگز میں آنے سے، کیونکہ اس کے میری گیدرنگ میں آنے سے تمہیں رزق مل رہا ہے۔ دیکھیں علم کی گیدرنگز میں جانے سے رزق بڑھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ دنیا چھوڑ دے اور کچھ بھی نہ کرے۔ بتانے کا مقصد ہے کہ جب علم کے لیے بندہ ٹائم نکالتا ہے تو اللہ آٹومیٹکلی اس کے مسائل حل کرتا ہے، اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ کتنی سکسیس سٹوریز میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ ابھی صبح میں نے ایک سکسیس سٹوری پڑھی، ایک سسٹر، یہ ایک عرب سسٹر ہیں، ان کی سٹوری ہے۔ ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ سسٹر مایوس ہو گئیں، ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس نے کہہ دیا آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی، مایوس ہو گئیں۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا آپ علم کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس سسٹر نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اب ایک جگہ سے نا امیدی، اس نے کہا چلو میں اب دوسری جگہ اپنے آپ کو انویسٹ کروں۔ اس نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ ول یو بلیو اٹ کہ اس نے اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑا، اللہ تعالیٰ نے کچھ سال بعد اولاد دے دی۔ یہ واقعات ہیں، سکسیس سٹوریز ہیں۔ جب انسان اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اللہ اس کے معاملات خود سنبھال لیتا ہے۔ بہرحال اللہ کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ ضرور کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری انٹینشن اس گیدرنگ میں مین انٹینشن آنے کی ہونی چاہیے ٹو پلیز اللہ، بس باقی اللہ سنبھال لے گا۔ تو انکریز ان رزق، پھر مرسی آف اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان علم کی گیدرنگز میں آتا ہے، ایسی گیدرنگز میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرتا ہے، تو فرشتے دعائیں کریں گے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہماری مغفرت کی دعائیں فرشتے کریں گے۔ اس کے بعد بیکمنگ فارمیڈیبل فار شیطان، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان علم کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ شیطان ایک عالم سے ڈرتا ہے، عالم سے یہاں پہ مراد ہے علم حاصل کرنے والا۔ تو
جب آپ اس گیدرنگ کے لیے آئے ہیں تو شیطان کے لیے آپ فارمیڈیبل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور شیطان آپ سے ڈرنے لگا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے نا یہ علم حاصل کر کے تگڑا بن جائے گا. اور سیکنڈ لاسٹ, گیٹنگ دعاز آف آل دوز ان ہیون اینڈ ارتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان علم کے لیے نکلتا ہے تو تمام مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں جب وہ علم کی گیدرنگز میں آتا ہے. اور لاسٹ, امپارٹنگ نالج ٹو یور فیملی. دیکھیں آپ یہاں سے جو سیکھ کر جائیں گے, امیجن آپ اپنی فیملیز کو کتنا بینیفٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ باتیں جا کے اپنی بہن, بھائی, کزنز, کل کو فرینڈز کو, کلاس فیلوز, کن کن کو بتا سکتے ہیں اور اسٹرانگر فیملی بلڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے, تو یہ آپ کے لیے واٹس ان اٹ فار یو, آپ کو لالچ دینے کے لیے میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ جب آپ ڈی موٹیویٹڈ ہونا کہ یار کیا کرنا جا کے, تو یہ چیزیں ذہن میں لائیں, ٹھیک ہے, کہ یہ چیزیں مجھے مل رہی ہیں, یعنی یہ اتنی اچھی چیز ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اوکے, آج ہم انشاءاللہ ایک کنسیپٹ سے سٹارٹ کریں گے. میں آپ کو تھنکرز بھی بنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ, آپ لوگ ہیں بھی, لیکن میں چاہتا ہوں مزید آپ لوگ سمارٹ تھنکرز بنے, ایسی چیزیں سوچا کریں. دیکھیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں نے یہاں برین واش لکھنا تھا, لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا سا رسپیکٹفل ورڈ لکھوں, ایکچولی تو وی آر برین واشڈ, بٹ میں نے لکھا ہے کہ ہاؤ مچ وی ہیو بین مس انفارمڈ. یعنی اگر ہم کبھی سوچیں نا ہمارے ساتھ گیم کیا ہوئی ہے پچھلے 100 سال میں. آگے میں آپ کو کچھ بکس بھی دکھاؤں گا جن میں اس گیم کو مینشن کیا گیا ہے کہ کیپٹلزم نے, جو گوروں کا سسٹم ہے, اور سیکولرزم نے اور لبرلزم نے ہمارے ساتھ گیم کیا کیا. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ ایجوکیشن سسٹم جو گوروں نے پوری دنیا پر رائج کیا, اس ایجوکیشن سسٹم نے اللہ کے کانسیپٹ کو, گاڈ کے کانسیپٹ کو ہمارے ذہن سے نکال دیا, ریسٹ ایشورڈ. ٹھیک ہے, میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, اور میں آپ کو مثالیں بھی بہت سسٹمیٹیکلی, ویری سسٹمیٹیکلی, ان اے ویری ہڈن وے, ان اے ویری یو کین سے کیموفلاجنگ وے. کیسے انشاءاللہ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم سب آ جا کے, چاہے ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہوں, ہم سب آ جا کے سب کانشیس لیول پہ, انکانشیس لیول پہ یہ مانتے ہیں کہ جب سے انسانی تاریخ شروع ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک سب سے پروگریس والا ٹائم کون سا ہے؟ 21ویں صدی. یہ ہم مانتے ہیں انکانشیسلی, سب مانتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ منوایا گیا ہے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانیت شروع جہالت سے ہوئی تھی. کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وہ کون سی ایج ہے جو جہالت کی ایج ہے؟ سٹون ایج. یعنی بندر کی طرح تھا انسان, اسے مینرز نہیں تھے, اسے مورلز نہیں تھے, انسان جو ہے نا وہ نہ کوئی ایتھکس تھے, نہ کوئی تمیز تھی, اور آہستہ 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 ویسٹ نے تمیز سکھا دی سب کو. یہ آپ مانیں یا نہ مانیں, ہم سب کو انکانشیس لیول پہ یہی پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ویسٹ نے سب کچھ کیا ہے. ویسٹرن پروگریس از دا ریئل پروگریس. اور جو انہوں نے تھیوریز نیکسٹ لیول نکال چھوڑی ہیں, نیچرلزم, سائنٹزم, ڈاروینزم, وہ ریالٹی ہیں, وہ ٹروتھ ہے. باقی سب جو ہے وہ سبجیکٹیو باتیں ہیں, آبجیکٹیو ٹروتھ صرف وہ ہیں. اور کتنی بڑی یہ دیکھیں ایک زیادتی ہے کہ قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے. قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے, میں آپ کو کوٹ بھی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام انسانیت ایک امت تھے, اور اللہ نے انسانیت شروع کہاں سے کی؟ حضرت آدم سے. کیا حضرت آدم جاہل تھے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کیا حضرت ادریس جاہل تھے؟ کیا حضرت نوح جاہل تھے؟ نعوذ باللہ. یہ بات درست ہے کہ جو ہمیں بلڈنگز اور یہ پروگریس نظر آتی یہ اب کی ہے, لیکن انسانیت شروع مورل سے ہوئی تھی, انسانیت شروع توحید سے ہوئی تھی, بعد میں چیزیں خراب ہوئی ہیں. ایکچولی اٹ از دی اپوزٹ. ہمیں کیا بتایا گیا؟ نہیں, شروع میں کام خراب تھا, بعد میں چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اور اب پرفیکٹ ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ کہاں سے انسپائرڈ ہے؟ آئی وی لیگ یونیورسٹی سے. ہم میں سے ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے. آل دو ہیونگ سیڈ اٹ, گوروں نے بہت کام کیا ہے, میں اس کو اکنالج کرتا ہوں, بڑی محنت کی ہے, بہت اچھی چیزیں بھی ہیں. میں آپ کو انہی کی کرٹیکس بتا رہا ہوں, یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ گوروں کی ہی کرٹیکس ہیں, گوروں کی کا ہی کرٹیسزم ہے کہ اپنے ہی سسٹم پہ کہ کس طرح انسانیت کو اس بات پر مس انفارم کر دیا گیا ہے کہ ہر کلچر جاہل تھا, ہر کنٹری جاہل تھی,
صرف اور صرف جو ہے نا وہ سپر پاور جو ہیں وہ اس وقت مورل ہیں, وہی ایتھیکل ہیں, وہی سارے سٹینڈرڈز بنائیں گی, وہی سارے ویلیوز بنائیں گی, اور جو پیک انہوں نے ریچ کر لیا وہ پیک انسانیت کے پاس کبھی نہیں تھی. تو یہ ایک دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. ہر نبی مورلز لے کر آیا تھا کہ نہیں لے کر آیا تھا؟ ہر نبی ایتھکس لے کر آیا تھا کہ نہیں لے کر آیا تھا؟ تمیز انسانوں کو کس نے سکھائی ہے؟ انبیاء نے. ہمیں کہتے ہیں اسٹون ایج تھی, بندر جیسے لوگ تھے سارے, ان کو تو بولنا نہیں آتا تھا. حضرت آدم بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ حابیل قبیل بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ حضرت آدم دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ کو تو بتایا جا رہا ہے انسانوں کو بولنا بھی نہیں آتا تھا, لینگویج بھی بعد میں ایوالو ہوئی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے کانسیپٹس یہی ہیں, نہیں نہیں نہیں, پہلے تو وہ انسان بہت ہی جاہل تھا, اس کو تو بات کرنی نہیں آتی تھی. یہ تو آہستہ آہستہ انسان کو مینرز آئے ہیں. اور جب بھی مینرز کا ورڈ آئے گا, ایتھکس کا ورڈ آئے گا, آپ کے ذہن میں کون سی کنٹری آئے گی؟ سچ بتائیں. یو کے, امریکہ. دس از کالڈ, یہی تو وہ ہے نا ایک چیز, میڈیا جس کے پاس ہے وہ کنٹرول کرتا ہے دنیا کو, یہی تو چیز ہے. آپ کے ذہن میں کبھی عربز نہیں آئیں گے. عربز ول بی لاسٹ پیپل ان یور مائنڈ جنہوں نے ایتھکس سکھائے دنیا کو. ٹھیک ہے, اسلام نے جو عورت کو تحفظ دیا, دیٹ ول بی لاسٹ تھنگ ان یور مائنڈ. اگر آپ کو اسلام کا نہیں پتہ, آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وومن رائٹس کا جب ورڈ آتا ہے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے سب سے پہلے؟ امریکہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ سب سے پہلے وومن رائٹس اگر ہم تاریخ میں جائیں اسلام نے دیے. ٹھیک ہے, اینی وے ہیونگ سیڈ اٹ, میں بار بار یہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں, بہت اچھی چیزیں بھی انہوں نے کی ہیں, وہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا, لیکن ابھی میں آپ کو کرٹیک بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح دیکھیے ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو جس طرح سسٹمیٹکلی چلایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر اف یو لک ایٹ دا کریشن, کیونکہ آج ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کون ہے. اف یو لک ایٹ کریشن, واللہ ہر چیز میریکل ہے, ہر چیز میریکل ہے. اگر آپ صرف واٹر سائیکل کو دیکھ لیں پورا میریکل ہے. اگر آپ صرف یہ سوچ لیں کہ واٹر بنتا کیسے ہے, وہ ایک میریکل ہے. اگر آپ صرف یہ سوچ لیں بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے, ایک میریکل ہے. اللہ کے میریکلز ہر جگہ ہیں, اور میریکل جب نظر آتا ہے تو بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے, بندہ اللہ کا کیا ہوتا ہے, شکر گزار اور اللہ کے قریب ہوتا ہے. پرانے لوگ اللہ کے ساتھ پتہ ہے ان کا کیوں تعلق تھا, انہیں میریکلز نظر آتے تھے. they were not brainwashed like us. they used to see, they used to come in awe, بادلوں کو دیکھ کے, پہاڑوں کو دیکھ کے, they used to praise اللہ. ہمیں کیا کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے؟ میریکل کا ورڈ ریموو کیا, مدر نیچر ڈالا, چانس ڈالا, سائنٹیفک فینومینا ڈالا. سمجھ رہے ہیں؟ مدر نیچر, چانس, سائنٹیفک فینومینا اور ایمرجنٹ پراپرٹی. واٹ اے بیوٹیفل ورڈ, ایمرجنٹ پراپرٹی. واٹ از ایمرجنٹ پراپرٹی؟ کنسیڈر واٹر. میں آپ کو صرف یہ اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ سوچا کریں, کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے نا. میں نے لاسٹ کلاس میں آپ سے پوچھا تھا کہ 3 مسائل بتائیں جو ہم نے حل کرنے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا انٹلیکچوئل پرابلم ہے. مسلمان انٹلیکچولی ہے مسلمان, لیکن سجدہ کسی اور کو کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انٹلیکچولی وہ نہیں سمجھتا کہ اسلام کچھ چیز ہے, یا انٹلیکچولی وہ نہیں سمجھتا کہ مسلمان کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, جب بھی انٹلیکچولی کی بات آتی ہے اس کی سوچ جاتی آئی وی لیگ کی طرف, اس کی سوچ جاتی ہارورڈ کی طرف. اور یہ بار بار میں ڈسکلیمر اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کی تعریف کرتے ہیں جو گوروں نے اچھی چیزیں کی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی انسان ہے, بٹ میں آپ کو دوسری سائڈ بھی کرٹیک بھی بتا رہا ہوں. دیکھیں پانی, پانی کیا ہے؟ واٹ از واٹر؟ فارمولا H2O, 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن. کیا لیب میں آپ 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن سے پانی بنا سکتے ہیں؟ اگر بنا سکتے ہیں تو پانی کا تو مسئلہ ہی حل ہے. کیا خیال ہے, واٹر شارٹیج ہو سکتی ہے کبھی دنیا میں؟ بنا کر دکھائیں. ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز لیں, آکسیجن لیں, بنا کر دکھائیں. کیسے بنتا ہے؟ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی انوالومنٹ نہیں ہے. اور یہ سائنٹسٹ کو بھی بات پتہ ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ پانی میریکولسلی بنتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہمیں پتہ ہے 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن ہے, لیکن وہ مکس اپ ہو کر کس طرح پانی بناتے ہیں, اس مکس اپ ہونے کو میں ایک چیز انوالوڈ ہے, اس چیز کو کہتے ہیں ایمرجنٹ پراپرٹی. گاڈ کو نکالا, پرانے سائنٹسٹ کا کہتے تھے گاڈ میڈ اٹ.
انہوں نے کیا کیا, گاڈ کو نکالا, کہا ایمرجنٹ پراپرٹی ہے. ایمرجنٹ پراپرٹی کیا ہے, ذرا غور سے سنیے گا, یہ آپ کے سامنے ہے. ایمرجنٹ پراپرٹیز آر پراپرٹیز دیٹ آر ناٹ ایویڈنٹ ان دی انڈیویجول کمپوننٹس آف اے سسٹم. ایویڈنٹ نہیں ہے, نہ ہائیڈروجن میں نہ آکسیجن میں ایویڈنٹ نہیں ہے, بٹ شو اپ سم ہاؤ میجیکلی شو اپ وین کمبائننگ دوز کمپوننٹس. یہ سائنس ڈائریکٹ کا آرٹیکل پڑھا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, آگے سنیں. Emergent properties in chemistry are the many different chemical substances and compounds which can emerge from the most basic chemical substances. For example, two hydrogen and one oxygen atom combined together make and emerge as the substance. How do they emerge? یہ کون بتائے گا how؟ انہوں نے کہا how کو چھوڑو, بس مدر نیچر ایمرج ہو, میجیکلی ایمرج ہو گیا. اٹس میجک, اٹس پلین میجک. دس از ہاؤ وی آر برین واشڈ. اللہ نہیں ہے بیچ میں. پہلے لوگ کریڈٹ اللہ کو دیتے تھے, بھائی مان لو اللہ کر رہا ہے, کون ایمرج کرا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے پانی اگر میں نمکین کر دوں کیسے میٹھا بناؤ گے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب سائنس بھی ہمیں پڑھائی جاتی ہے تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان چیزوں سے. یہ چاہے ڈائریکٹ نہ کہا جائے ہمیں, لیکن انڈائریکٹ یہی ہے کہ یہ ایمرجنٹ پراپرٹیز ہیں, یہ مدر نیچر ہے, یہ بائی چانس ہے, یہ بائی ایوولوشن ہے, یہ جو ہے نا سائنٹیفک فینومینا ہے. اور نیچرلزم یہی ہے کہ ہر چیز سائنس پہ ڈال دو, سائنٹیفک فینومینا. اب میں آپ کو کرٹیک بتاتا ہوں گوروں کی, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ باتیں یہ خود بیٹھ کے کر رہا ہے. یہ بک ہے, اگر کوئی بک لور ہے, ہاؤ ٹو میک این ایپل پائی فرام اسکریپ. یہ بک, اس کا یوٹیوب پہ ہیری کلف نے پورا کلپ بھی بنایا, جو اس کا رائٹر ہے, ینگ بندہ آپ کی طرح کا, مطلب 22-23 سال یا 26 سال کا ہوگا مے بی, اور تھیوریٹیکل فزکس کا ماہر ہے. بڑی اچھی بک اس نے لکھی. اس بک کا کرکس یہ ہے کہ اس بک میں وہ ایکسپلور کرتا ہے وائی کو, اور وائی ایکسپلور کرتے کرتے وہ انڈائریکٹ کنکلوژن نکالتا ہے کہ گاڈ انوالوڈ ہے. یعنی وہ اس بک کا کنکلوژن یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اوپر کر رہا ہے بندہ, وہ گیو اپ کر رہا ہے. وہ جاتا ہے بگ بینگ تک اس بک میں, کہ بگ بینگ کیسے شروع ہوا, ایٹمز کیسے ایمرج ہوئے, میٹر کیا ہے, میٹر کیسے ایمرج ہوتا ہے, ڈفرینٹ فارمز کیسے بناتا ہے. یہ سوچتے وہ اپنے ہاتھ اوپر کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ٹو بی آنیسٹ وی ڈونٹ نو, اور دیر مسٹ بی سم بینگ جو یہ ساری چیزیں کرا رہی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ سائنس یہاں آ رہی ہے, کیونکہ وہ مجبور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ دیر از اے گاڈ, ٹھیک ہے, انٹیلیجنٹ بینگ ہے. یہ میں دلائل بھی ساتھ ساتھ آپ کو دے رہا ہوں. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے گاڈ کے دلائل کیا ہیں, تو یہ کتاب اسے ریفر کریں کہ یہ آپ پڑھو. اس کتاب میں اوریجن آف یونیورس کی بات ہوئی ہے, اور اس کا کرکس اس نے یہ بتایا ہے کہ کیا خدا کو نکال کے, انڈائریکٹ اس کا کرکس یہ ہے کہ خدا کو اگر آپ ایکویژن سے نکال دو گے تو کبھی اوریجن آف یونیورس نہیں سمجھ سکتے, کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے, امپاسبل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بکس, ڈیتھس آف ڈسپیئر. بائی دا وے یہ جو بندہ ہے اینگس ڈیٹن, میں بھی میں تلفظ تھوڑا اوپر نیچے نہ کر دوں, اینی وے یہ بندہ نوبل پرائز ونر ہے. یہ کوئی ایمی جو وہ نہیں ہے, ٹام ڈک اینڈ ہیری نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, اینگس یہ نوبل پرائز ونر اکانومسٹ ہے. اوکے, سرچ ہم آؤٹ. اس کی میں آپ کو 2 بکس ریفر کر رہا ہوں, دا گریٹ اسکیپ اینڈ ڈیتھس آف ڈسپیئر. یہ میں کریڈٹ بھی دے دوں, یہ ایک ورک شاپ میں نے اٹینڈ کی تھی, 5D ماڈل آف ایجوکیشن, ٹرکش ایک ٹرینر تھے ماشاءاللہ. یہ بکس انہوں نے بتائیں اپنی ورک شاپ میں, میری بھی بہت ہیلپ ہوئی, اور بہت اچھی ورک شاپ تھی. یہ کافی باتیں وہاں کی بھی ہیں, کریڈٹ بھی میں دے رہا ہوں. یہ بک انہوں نے بتائی تھی. ڈیتھس آف ڈسپیئر جو ہے, یہ بک پڑھنے سے تعلق رکھتی, ریڈنگ سے آپ کو مل جائے گی. اس بک میں اینگس جو ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا رائٹر ہے, یہ دونوں ڈسکس کرتے ہیں کہ 3 قسم کی ڈیتھس ہیں جن کو انہوں نے ڈیتھس آف ڈسپیئر کیا. اس میں نمبر 1 ڈیتھ ہے سوسائڈ, نمبر 2 ڈیتھ ہے ڈرگ اوور ڈوز, اور نمبر 3 ڈیتھ ہے الکوہلک لیور ڈیزیز. آپ کو پتا ہے الکوہل سے لیور ڈیمیج ہوتا ہے بہت زیادہ, اور سوسائڈ یہ دوسری ڈیتھ آف ڈسپیئر ہے, اور تیسری ڈیتھ آف ڈسپیئر اس نے جو ہے وہ بتائی ڈرگ اوور ڈوز. اس نے کہا کہ 1999 کے بعد سے لے کے اب تک ڈیتھس آف ڈسپیئر جو ہے وہ 130-140% بڑھ چکی, یعنی 100% سے زیادہ گروتھ ہے ان کی.
यानी समथिंग वेंट सो रॉन्ग. इस बुक का क्रक्स ये है कि समथिंग वेंट सो रॉन्ग इन अमेरिका कि डेथ्स ऑफ डिस्पेयर, ये 3 डेथ्स, द वे पीपल डाई बाय दीज 3 डेथ्स इज इंक्रीजिंग सो मच रैपिडली कि वो हैरान है कि ये हुआ क्या है. और वी नो क्या हुआ है. अमेरिकन सोसाइटी एकदम बहुत लिबरल और सेकुलर हुई है, और ये दलील है कि जब सोसाइटीज़ लिबरल और सेकुलर होंगी तो डिप्रेशन बढ़ेगी. ये बुक बता रही है, ये मेरा क्रिटिक नहीं है, मैंने आपको शुरू में कहा ये हमारा क्रिटिक नहीं है, ये उनके अपने इकोनॉमिस्ट नोबेल प्राइज विनर्स क्रिटिक कर रहे हैं. ठीक है. द ग्रेट एस्केप बुक इस बारे में. द ग्रेट एस्केप में एंगस जो है ये डिस्कस करते हैं कि जब से कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म बाय द वे एक इकोनॉमिक थ्योरी है, अगर किसी को नहीं पता अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा. जब से कैपिटलिज्म आया है, कैपिटलिज्म इन शॉर्ट क्या है? कैपिटलिज्म इज कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और लॉस डिक्रीज हो. इन शॉर्ट कैपिटलिज्म ये है कि हर वो चीज़ जो प्रॉफिट देती है दैट इज गुड, हर वो चीज़ जो लॉस देती है दैट शुड बी मिनिमाइज्ड. कैपिटलिज्म जो है वो हलाल हराम को नहीं देखता. मिसाल के तौर पे अगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पॉर्न इंडस्ट्री दे रही है तो एक बंदे को पॉर्न मूवीज़ बनानी चाहिए. कैपिटलिज्म ये कहता है. ठीक है. अगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसीनो से आ रहा है, जुए से आ रहा है, शराब से आ रहा है, तो एक बंदे को कैसीनो खोल लेना चाहिए रिगार्डलेस कि वो उसके नुकसानात क्या हैं. इन शॉर्ट कैपिटलिज्म के नुकसानात हुए. कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा नुकसान अकॉर्डिंग टू दिस बुक कि जो अमीर है वो अमीर होता गया और जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब हो गया. और सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी और गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, आप हैरान हो जाएंगे किस कंट्री में? चाइना में. नंबर 1. नंबर 2 अमेरिका. ठीक है. और चाइना की मिसाल दी जाती है इकोनॉमी में. हाँ, कोई इसमें दूसरी राय नहीं, उनका जीडीपी बहुत ऊपर है, लेकिन ये किसने देखना है कि रिच और पुअर के दरमियान गैप कितना इंक्रीज हो गया. तो ये बुक आर्ग्यू करती है अमेरिका चाइना की केस स्टडी को लेकर कि इतना गैप क्यों बढ़ गया, और उसी की वजह से डेथ्स ऑफ डिस्पेयर भी हो रही हैं. आप लोगों को बहुत अच्छा दिखता है, आप लोगों को दिखता है कनाडा का वीज़ा लगेगा, हम कनाडा जाएंगे, और मुल्क से बाहर निकलो, ऑस्ट्रेलिया चलो, अमेरिका चलो, फर्दर स्टडीज़ के लिए चलो. वट यू आर अनएबल टू सी इज़ द चैलेंजेस. पूरी ज़िंदगी एक बंदे की लोन चुकाते गुजर जाती है वेस्ट में, पूरी ज़िंदगी, बिल्स, टैक्सेस, मोर्टगेज. ठीक है. हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कम विद अ प्राइस, और वो प्राइस इस बुक में डिस्कस्ड है कि अगर आपने यहाँ आना है तो सोच कर आओ. एक मूवी है, मूवीज़ यूजली मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड है, द गुड नर्स. वो मूवी में अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सपोज किया है. ठीक है, कि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म लोगों की अमवात करा रहा है. ये उनका आर्ग्यूमेंट है. ट्रू स्टोरी है द गुड नर्स. ठीक है. उसमें बाकायदा एक किलर दिखाया कि वो ही स्टार्टेड टू किल पेशेंट्स क्योंकि उसकी कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन थी वगैरह वगैरह. तो दूर के ढोल सुहाने. ठीक है, दूर से बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद तीसरी बुक एक्सेलेंस विदाउट अ सोल. ये किसने लिखी है? हैरी आर लुइस. ये भी कोई टॉम डिक हैरी नहीं है, हैरी आर लुइस. ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्मर प्रिंसिपल और डीन. ठीक है, जिसके हम गुण गाते हैं, ये उसका फॉर्मर डीन और प्रिंसिपल है, हैरी आर लुइस. इसकी बुक है एक्सीलेंस विदाउट अ सोल, जिसमें ये आर्ग्यू करता है कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम वो नहीं है जिस नीयत से बनाया गया था. और इसमें ये आर्ग्यू करता है, ये देखें क्या लिखा है, डज लिबरल एजुकेशन हैव अ फ्यूचर. क्या लिबरल एजुकेशन का कोई फ्यूचर है? और ये आर्ग्यू करता है नहीं. क्यों? क्योंकि ये कहता है कि लिबरल एजुकेशन इंसान को जानवर बना रहा है. अब ये बात कोई मौलवी करेगा तो लोग कहेंगे कि ये तो वैसे दुश्मन है एजुकेशन की, ये तो इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं. लेकिन ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बात कर रहा है कि लिबरल एजुकेशन इंसान को इंसान नहीं बना रहा, क्योंकि लिबरल एजुकेशन ने आपकी पूरी सोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया. आपकी जो रूह थी, जो रूहानियत थी इंसान के अंदर, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको ख़त्म कर दिया. ये इसका आर्गूमेंट है और मैं आपको इसकी दलील देता हूँ. ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये इस सदी का सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे है, द अमेरिकन फ्रेशमैन नेशनल नॉर्म्स फॉल 2015. ठीक है. इस सर्वे का क्रक्स क्या है? ये सर्वे कोई छोटा सर्वे नहीं है, इसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है. 385 स्कूल्स में
2,63,710 اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی کیا گیا, 37 سال اسٹڈی کیا گیا, 38 سال. اس کو کہتے ہیں لانگیٹیوڈنل اسٹڈی. ہر سال اسٹڈی کرتے تھے, ہر سال ایک ہی سوال اسٹوڈنٹ سے پوچھتے تھے. کیا کب سے شروع ہوئے؟ 67 سے. اتنا بڑا سروے ہے یہ, اور 2005 تک انہوں نے سروے کیا ہے. 38 سال ہر سال اسٹوڈنٹس کو نوٹ کرتے تھے ان کے بیہیویئر کیسے چینج ہو رہے ہیں کچھ سوالات سے. ایک سوال کیا کرتے تھے؟ وہ سوال یہ تھا کہ واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف فار یو. واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف فار یو. کچھ آپشنز دیتے تھے. آپشن ہے ویری ویل آف فائنینشیلی. یہ کتنے لوگوں نے ٹک کیا ہے 67 میں؟ 42. 4 آؤٹ آف 10 سب سے امپورٹنٹ چیز کس کو سمجھ رہے ہیں؟ پیسے کو. 4 آؤٹ آف 10. ٹھیک ہے. اور میننگ فل لائف پہ کتنوں نے ٹک کیا ہے؟ 9 آؤٹ آف 10. یعنی وہ ڈبل. کچھ لوگ ایسے تھے نا جنہوں نے دونوں کو ٹک کیا ہوگا. تو اس لیے 90% لوگ یوتھ اسٹل ور بلیورز کہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ میننگ فل لائف, پرپز فل لائف. 2005 میں کتنا گر گیا یہ ریشو؟ 86% سے کتنا؟ نہیں 52. 9 سے 5 پہ آ گئے وہ تعداد. یعنی ڈکلائن. کس چیز کا ڈکلائن آیا ہے؟ کہ اب یوتھ کیئر نہیں کرتی کہ میننگ فل لائف ہونی چاہیے, نیک بننا چاہیے, اچھا انسان بننا چاہیے. اب وہ کس چیز کی کیئر کرتے ہیں؟ 7 آؤٹ آف 10 کہہ رہے پیسہ. یہ تو ہے 2005 کا سروے. آئی ایم شیور اگر ابھی کریں گے نا آپ 2024 میں تو یہ 9 آؤٹ آف 10 ہوگا پیسہ. 9 آؤٹ آف 10 پیسہ ہوگا. اور شاید 2 آؤٹ آف 10 کہیں ہاں نیک بن جاؤ, اچھے انسان بن جاؤ, یہ بھی باتیں کرنی چاہیے. تو یہ دلیل ہے جو اس نے کہا, ہیری آر لیوس نے جو کہا کہ ہم جانور بنا رہے ہیں. ہماری یونیورسٹی سے بچہ انسان نہیں بن رہا ہے. ہماری یونیورسٹی سے بچہ جو نکل رہا ہے وہ کھا جائے گا کل کو کسی کو جا کے. بہرحال گھبرانے کی بات نہیں. یہ ورڈز میں اس لیے اس طرح کے یوز کر رہا ہوں کہ یہ پریشان کن بات ہے. آپ کو پتا ہے سائیکالوجسٹ سوشیولوجسٹ کہہ رہے ہیں وہ شادیاں کیسے چلائیں گے بچے. اتنا ڈوپامین ان کا ہائی ہے, اتنا ان پہ می سوار ہے, یہ کیسے شادیاں چلائیں گے؟ یہ سیکریفائسز کیسے کریں گے؟ کمپرومائزز کیسے کریں گے؟ یہ لوگ ایلڈرلی کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ یہ سائیکالوجسٹ کی فکریں ہیں آج کل کی کہ یہ تو ایلڈر لوگوں کو پھینکیں گے. یہ تو کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ابا اماں کو ٹائم دینے کا, ان کو تو اولڈ ایج ہوم میں کراؤ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مورل کرائسس اس لیول کا چل رہا ہے جو میں نے آپ کو اس سروے سے بتایا. تو 3 کرائسس سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اور سوشیولوجسٹ جو میں نے آپ کہا تھا 3 بڑی چیزیں مجھے بتائیں لاسٹ کلاس میں. یہ ہیں وہ 3 بڑی چیزیں: ایگزسٹینشیل کرائسس, مورل کرائسس, میننگ کرائسس. ایگزسٹینشیل کرائسس کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہماری ایگزسٹنس کا مقصد کیا ہے. کیپٹلزم نے اتنا پھنسا دیا ہے, بلز دے جاؤ, پھر وہ کنزیومرزم کی پوری ایک دنیا ہے, ساری عمر مر جاؤ چیزیں لینے میں. وہ سوٹ لے لو, یہ لے لو, یہ گاڑی لے لو, یہ گھر لے لو, یہ چیز لے آؤ, وہ کر لو, یہ کر لو, یعنی مر جاؤ, یہی چیزوں میں مر جاؤ, کھپ جاؤ. اس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشیل کرائسس. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی بندے کو, آج کے بندے کو, میں ایگزسٹ کیوں کر رہا ہوں. آ جا کے اس کو یہی سمجھ آ رہی میں ایک مشین ہوں, میں نے بس مشین کی طرح پیسہ کمانا ہے, پیسہ لانا ہے, پیسہ کھانا ہے, چیزیں خریدنی ہے, اور بس یہ میرا مقصد ہے. اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اشرف المخلوقات کو ایگزسٹینشیل کرائسس ہو گیا. وہ سمجھ ہی نہیں رہا میری ایگزسٹنس کا مقصد کیا ہے. دوسرا کرائسس مورل کرائسس, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سروے میں نے دکھایا آپ کو. مورل کرائسس کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں موریلٹی ہوتی کیا ہے, مورل بننا ہے, یہ سمجھ ہی نہیں مورل بننا ہے. اور اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے. وہ مووی جس میں 235 بار ایف ورڈز ہیں, وہ ٹی وی سیریز جس میں گالیاں ہی گالیاں ہیں, نیوڈیٹی ہی نیوڈیٹی ہے, وہ یوتھ کی فیوریٹ ٹی وی سیریز ہے. پوچھ لیں آپ سب سے فیوریٹ ٹی وی سیریز کون سی؟ پیکی بلائنڈرز. گالیاں ہی گالیاں, ڈرگز, کرائم, گیم آف تھرونز, نمبر 1 کتنا عرصہ نمبر 1 چلی ہے. تو یہ مورل کرائسس نہیں تو یہ کیا ہے؟ یعنی کولیکٹیولی دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے, مطلب سوری میں تھوڑے ہارش ورڈز یوز کر رہا ہوں, کولیکٹیولی انسانیت کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں اور
امورل چیزوں کو پسند کر رہے ہیں, امورل چیزوں کو بائی کر رہے ہیں. یعنی اس سے زیادہ انٹلیکچوئل ڈکلائن تو ہیومینٹی کا کبھی نہیں آیا. یعنی شیطان ہیز میڈ این ایکسیلنٹ پلان. شیطان جو ہے نا پروفٹ بھی کما رہا ہے, پیسے بھی کما رہا ہے اور امورل بھی کر رہا ہے انسانوں کو. کین یو بلیو اٹ کہ ایک بندہ امورل بننے کے لیے پیسے بھی دیتا ہے. ایک تو ہے نا کہ امورل ویسے ہی اللہ معاف کرے برائی میں پڑ گیا ہے, ویسے ہی پڑ گیا ہے. ایک ہے کہ پیسے دے رہا ہے کہ میں خرید رہا ہوں, امورالٹی کو میں نے خریدنا ہے. اتنا انٹلیکچوئل ڈکلائن تو کبھی نہیں آیا تھا ہیومینٹی کا, کبھی بھی نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. کسی نے نیٹ فلکس کی سبسکرپشن کی, ہو سکتا ہے وہ اچھی چیزیں دیکھتا ہو, ڈاکیومنٹریز دیکھتا ہو, ہم نہیں جج کرتے. لیکن جسٹ ایک تھاٹ آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیٹ فلکس سبسکرپشن کریں یا کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو سبسکرائب کریں پر منتھ. ہزاروں چیریٹی آرگنائزیشن ہیں جو منتھلی سبسکرپشن لیتی ہیں. ہماری سوچ تو کبھی نہیں گئی کہ وہاں سبسکرائب کر لیں. اخوت پاکستان میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اخوت ہے, منتھلی سبسکرپشن ہے ان کی. الخدمت کی منتھلی سبسکرپشن ہے, اور بہت سی ہیں. تو کتنوں کا ذہن گیا ہے منتھلی سبسکرپشن وہ کر لیں. زیادہ تر کا کہاں جاتا ہے نیٹ فلکس کر لیں. اگین ہو سکتا ہے لوگ اچھی چیز دیکھتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دس از مورل کرائسس. اگر یہ مورل کرائسس نہیں تو مورل کرائسس کیا ہے, رائٹ؟ یعنی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ حدیث ہے, اس کے الفاظ, اس کا کانٹیکس بتا رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ پیسے دے کے برائی خریدیں گے. کتنی کلیئر حدیث ہے, اللہ اکبر, کتنی کلیئر حدیث ہے. پیسے دے کے برائی پرچیز کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے. آپ کو ڈسکریج کرنا مقصود نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو صرف جگانا مقصود ہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ گیٹ ڈسکریج بائی دیز تھنگس. ایز لانگ ایز اسلام ہے, مسلمان ہے, انشاءاللہ دیر از ہوپ. ٹھیک ہے, ڈونٹ وری. میننگ کرائسس, تیسرا ہے میننگ کرائسس. لوگوں کی زندگیوں سے میننگ ختم ہو چکا ہے. شادیوں سے میننگ ختم ہو چکا ہے, فیملی سسٹم سے میننگ ختم ہو چکا ہے, ایجوکیشن سسٹم سے میننگ ختم ہو چکا ہے, ہیلتھ کیئر سے میننگ ختم ہو چکا ہے, جاب سے میننگ ختم ہو چکا ہے. لوگ روبوٹس بن چکے ہیں, ڈاکٹرز پہ ڈاکٹرز نکل رہے ہیں, روبوٹس ہیں سارے, نہ ان کی تربیت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگے گا آج میں بہت کریٹیکل ہوا ہوں, لیکن سچ بولنا ہے, میں نے کیا کروں, اتنے سالوں سے چیزیں دیکھ رہے ہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹریز, اب کمپنیز آتی ہیں, ڈیلز کرتی ہیں ڈاکٹر سے, ہماری دوائی بیچیں. ڈاکٹرز بغیر چیک کرے وہ دوائیاں لکھتے ہیں, خود بھی پیسے کماتے ہیں. ہاسپٹلس کیسے پیسہ کما رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. میننگ ختم ہو چکا ہے نا, میننگ لیس جنریشن ہے, پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. کیریئر چوز کرنا ہے, میننگ از دا لاسٹ تھنگ. صرف یہ دیکھنا ہے ہم نے کیریئر چوز کرتے پیسہ کس میں, بس ختم. اسکوپ کس چیز کا, یہ دیکھنا ہی نہیں میننگ فل چیز کیا ہے. پرانی جنریشن ایسے نہیں سوچتے تھے, وہ میننگ فل چیز دیکھتے تھے. میننگ فل چیز کیا ہے, میننگ کس میں ہے. ٹھیک ہے, تو شادیوں سے بھی میننگ ختم ہو چکا ہے. شادیوں میں وہ سپارک نہیں ہے, شادیوں میں وہ ویژن نہیں ہے, فیملیز میں وہ بانڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ ہسبینڈ کو پتہ ہے میرا رول کیا ہے, نہ وائف کو پتہ ہے میرا رول کیا, آپس میں لڑی جا رہے ہیں. ڈوپامین فل ہائی ہے. وائف کہتی مجھے میرے رائٹس چاہیے, ہسبینڈ کہتا ہے مجھے میرے رائٹس چاہیے, بچے بیچ میں سفر ہو رہے ہیں. میننگ ختم ہو گیا. میننگ جب ایک چیز سے ختم ہوتا ہے پھر یہ چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ایجوکیشن سسٹم, میننگ ہی ختم. کیا ہے یونیورسٹیز میں, کیا ہے, کپلز بنتے ہیں, افیئرز بنتے ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, کانسرٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے یونیورسٹیز, پاکستانی یونیورسٹیز جو ہے وہ ہمارا آنا جانا ہے. میننگ ہی نہیں. ایک بچہ وہاں کیا کرنے جاتا ہے آپ مجھے خود بتائیں. وہ انجوائے کرنے جاتا ہے, سیدھی سے پڑھنے تو نہیں جاتا. یونیورسٹیز میں کہاں پڑھائی ہوتی ہے. ہاں جو خود پڑھنا چاہتا ہے وہ جاتا ہے, وہ پڑھتا ہوگا, لیکن ہاں ٹیچر بھی سنسیئر ہے, میں ٹیچرز کو برا نہیں کہہ رہا, بڑے بڑے سنسیئر ٹیچرز ہیں. ہو سکتا ہے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن بھی سنسیئر ہو, لیکن آپ کے سامنے جب دیکھیں چیزوں سے میننگ ختم ہو جاتا ہے نا, پھر جو ہے ایسی حرکتیں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. میڈیا سے میننگ ختم ہو چکا ہے. میننگ کرائسس چل رہا ہے پوری دنیا میں. میڈیا کو پتہ ہی نہیں میڈیا کا رول کیا ہے. میڈیا کو پتہ ہی نہیں کون سی خبر بتانی ہے, کون سی خبر چھپانی ہے. یوتھ کو اتنا ڈی موٹیویٹ کیا ہوا ہے, بری خبریں سنا کے, نیگیٹو خبریں سنا کے. یوتھ کہتا ہے پاکستان تباہ ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, پاکستان سے گندا ملک ہی کوئی نہیں ہے, پاکستان سے نکلو. تو میں آپ کو یہ 3 کرائسس, ٹھیک ہے, مزید سوچنے کے لیے دے رہا ہوں.
کہ ان باتوں پہ سوچا کریں. دیز آر اسکیری تھنگس. یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں, اور یہ ایک بہت ہی سسٹمیٹک برین واشنگ ہوئی ہے. یہ دیکھیں گریجول ڈسکنیکشن فرام گاڈ کیسے ہوا ہے 5 فیلڈ سے. میں اتنا نیگیٹو نہیں ہوں کہ ان لوگوں کی خدمات کو بالکل ریجیکٹ کر دوں. ان لوگوں کی خدمات ہیں جن کے نام یہاں میں نے لکھے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن میرا پوائنٹ سمجھیں. فزیکل سائنس میں نیوٹن, بایولوجیکل سائنس میں ڈارون, پولیٹیکل سائنس میں جان لاک, فادر آف لبرلزم, ٹھیک ہے, جان لاک. کبھی لبرلزم کو آپ نے پڑھنا ہے, جان لاک. اکنامک سائنس ایڈم اسمتھ, اینڈ ہیومن سائنس فروئڈ. سائیکالوجی, فادر آف سائیکالوجی سیگمنٹ فروئڈ. ان ساروں کے ویوز آپ پڑھیں, یہ سارے ایگنوسٹک تھے. کچھ ایتھیسٹ تھے, فروئڈ تو پکا ایتھیسٹ تھا, ٹھیک ہے. ڈارون کا بھی آپ کو پتا ہے پکا ایتھیسٹ تھا, ٹھیک ہے. اس کے تو سروائیول آف دا فٹسٹ تھیوری بہت فیمس ہے. کچھ چیزیں ٹھیک ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہر چیز غلط ہے. جان لاک پکا ایتھیسٹ, آپ کو پتا ہے. لبرلزم, ایڈم اسمتھ بھی پکا ایگنوسٹک, اور نیوٹن بھی ایگنوسٹک تھا. ایگنوسٹک کون ہوتا ہے؟ دیسٹ کہتے ہیں. ایگنوسٹک کہہ لیں یا دیسٹ کہہ لیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں گاڈ ہوگا لیکن ہمیں کیا, اس کو کہتے ہیں دیسٹ. ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا کوئی تعلق نہیں گاڈ سے. تو یہ سوچ آگے کیری ہوئی ہے ہر سائنس میں. فزیکل سائنس سے گاڈ کو کیسے نکالا گیا؟ ہر چیز کے پیچھے کاز رکھی گئی. سائنٹیفک کاز ہے ہر چیز کے پیچھے ہے, لیکن سائنٹیفک کاز سے بھی بڑی کاز کیا ہے؟ ہو کازڈ بگ بینگ؟ جی اللہ. کم آن, اللہ نے کیا ہے نا. ہو میڈ بلیک ہولز؟ اللہ. گریوٹی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ. پازیٹیو پارٹیکلز ریپیل کرتے ہیں اور پازیٹیو اور نیگیٹو اٹریکٹ کرتے ہیں, کیوں؟ وائی؟ سائنس ڈزنٹ ہیو دی آنسر ٹو وائی. سائنس کین اونلی ٹیل یو ہاؤ. سائنس کہتی ہے بس ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ہو میڈ دیم سچ کہ اٹریکٹ ہوں گے یا ریپیل ہوں گے؟ اللہ. تو نیوٹونین میکینکس نے اللہ کو نکالا. میں نہیں کہتا انٹینشنلی, ٹھیک ہے, جو ویوز تھے وہ آگے پریزنٹ کیے, اللہ نکل گیا. بایولوجیکل سائنس سے بھی اللہ نکال دیا. اللہ اکبر. ہمارے بچوں نے کبھی بایو پڑھتے ہوئے, میڈیکل کے اگر کوئی یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, کبھی آپ نے میڈیکل کی بکس میں میڈیکل پڑھتے ہوئے کبھی اللہ کی قدر آئی ہے دل میں؟ آتی ہوگی, میں میجورٹی کی بات کروں. کبھی قدر آئی ہے؟ کبھی واؤ آیا؟ واؤ, آنکھ کو دیکھ کے, برین کو دیکھ کے, کبھی ڈی این اے کو سوچ کے واؤ آیا آپ کے دل سے؟ کیسے آئے گا جب آپ کو ڈارون بتا رہا ہے کہ یہ تو ایوولوشن ہے, یہ تو سنگل سیل سے ایک کمپلیکس آرگنزم ایمرج ہوا ہے. تو اللہ کہاں ہے بیچ میں؟ اللہ کو تو کریڈٹ دیا ہی نہیں جا رہا. ڈاروینین جو بایولوجی ہے پوری, اور ساری میڈیکل ڈاروینین بایولوجی پہ کھڑی ہوئی ہے اس وقت, ساری کی ساری. پولیٹیکل سائنس, جان لاک, وہ سیدھا سیدھا کہتا ہے اللہ کو بیچ سے نکالو, ریلیجن کو بیچ سے نکالو, سیاست انسانوں کا کام ہے. لبرلزم ہے ہی یہ, اللہ کہاں ہے بیچ میں, ٹھیک ہے. اکنامک سائنس, میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں, آپ اے سی سی اے کریں گے, سی اے کریں گے, پولیٹیکل سائنس کریں گے, دنیا کی آئی وی لیگ جیسی یونیورسٹی سے کریں گے, یہ 5 لوگ کو پڑھیں گے, جو مرضی کر لیں 5 لوگ کو پڑھیں گے, تو کیا بنیں گے اینڈ میں؟ آپ مجھے بتائیں, آپ اینڈ میں کیا بنیں گے؟ پروڈکٹ کیا نکلے گا؟ پروڈکٹ یہ نکلے گا کہ چاہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ اللہ نہیں ہے, نہ یہاں پہ اللہ ہے. انفارچونیٹلی دس از دا گیم, دس از دا گیم, ٹھیک ہے. یہی ہے دجالی فتنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا میجورٹی ول بی انفلوئنسڈ, پتہ بھی نہیں لگے گا ول بی انفلوئنسڈ. میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا ہوں دجالی فتنہ کیا ہے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ دجال کو فالو کر رہے ہوں گے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, برین واش ہو چکے ہوں گے. ہم سے ٹرائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگین میں زیادہ نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ ایسے مسلمز بھی ہیں جو آئی وی لیگ جاتے ہیں, جو اچھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, بٹ دے ہیو اسٹرانگ عقیدہ. یہ کلاس آپ کا عقیدہ بلڈ کرے گی. کل کو آپ ان لوگوں کو پڑھ بھی لیں گے نا تو آپ کا یہ لوگ نقصان نہیں کریں گے انشاءاللہ, اگر آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. لیکن بغیر عقیدے کے, بغیر اسلام کو جانے پڑھیں گے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے پروڈکٹ کیا نکلے گا. کئی مثالیں آپ کے سامنے, میرے کئی دوست ہیں جی کے, باقی دوست اچھے خاصے نماز پڑھتے ہیں, پڑھتے تھے, ابھی بھی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے. جرمنی گئے, آئی وی لیگ گئے, ایتھیسٹ ہو گئے.
آپ کے سامنے ہوگی مثالیں، ہیں کہ نہیں ہیں؟ کئی لوگ ہیں شریف اچھے گھرانوں کے، ماں باپ پریشان ہیں کہ یہ اسے کیا ہوا، ہم نے جرمنی بھیجا تھا ماسٹرز کرنے کے لیے، یہ تو ایتھیزم لے کر آئے ہیں، یہ تو سوال پوچھ رہے ہیں ایسے ایسے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا ہے؟ یہ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی پی ایچ ڈی کر لیں، کوئی ایم فل کر لیں، کسی بھی فیلڈ میں کچھ پڑھ لیں، 5 لوگ انہی کے ویوز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو باقی ہیونگ سیڈ اٹ، یہ بار بار ڈسکلیمر مجھے اس لیے دینے پڑتے ہیں کیونکہ جب یہ ویڈیو انٹرنیٹ میں آئے گی تو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، جس نے جو اچھا کام کیا ہم پڑھیں گے، کیونکہ کچھ لوگ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ انہی لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، انہی لوگوں کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے اگر نیوٹن نہ ہوتا تو یہ اے سی نہ ہوتا، یہ لائٹ نہ ہوتی، یہ لیپ ٹاپ نہ ہوتا. تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، انہوں نے جو اچھی چیزیں کی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، وہ تو ایک ہیومینٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ جو ماڈرن سائنس کے اکابرین ہیں وہ کون ہیں؟ ایگنوسٹکس ہیں. اور ماڈرن سائنس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ گاڈ کی ریجیکشن میں ہوئی ہے، وہ ایک ریئیکشنری موومنٹ تھی. فرینچ ریولوشن ایک ریئیکشنری موومنٹ تھی، مذہب کی مخالفت میں فرینچ ریولوشن چلی ہے. فیمنزم ایک مذہب مخالفت موومنٹ ہے. اسی لیے ہم سسٹرز کو سمجھاتے ہیں کچھ اچھی چیزیں نظر آتی ہوں گی، لیکن ہمیں دیکھیں بیج دیکھنا ہے، بیج کیا ہے، کیونکہ جیسا بیج ہے ویسا درخت ہے. ان تمام ازمز اور سکزمز کے پیچھے جو بیج ہے وہ مذہب مخالفت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس میں ویسٹ کا قصور ہے. کرسچینٹی لیٹ ویسٹ ڈاؤن، دا چرچ لیٹ دا ویسٹ ڈاؤن، دا پوپ لیٹ دیم ڈاؤن. اٹس ٹرو، ہی ڈڈ لیٹ دیم ڈاؤن. اور اس کے نتیجے میں فرینچ ریولوشن چلی، فیمنزم آئی، اس کے نتیجے میں سیکولرزم آیا، لبرلزم آیا، اس کے نتیجے میں ساری تھیوریز آئی ہیں. بیکاز اٹ لیٹ دیم ڈاؤن. ہاؤ اٹ لیٹ دیم ڈاؤن؟ نمبر 1, اٹ ڈیڈنٹ گیو دیم اینی پریکٹیکل سولوشن. کرسچینٹی، it didn't give them any practical solution. Number 2, because of the hypocrisy of church. چرچ نے ہپوکریسی دکھائی، جو سائنٹیفک مسٹیکس تھیں بائبل میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور سائنٹسٹ کو قتل کروایا. یہ مسٹیک ہوئی تو سائنس بھی پھر سائنٹسٹ بھی پھر ریئیکشن میں آئے نا. جو عورت پڑھی لکھی ہوتی تھی اس کو وچ کہہ کے جلا دیتے تھے. آپ پڑھیں چرچ کی ہسٹری جا کر، تو ان کی مسٹیکس اتنی گریو ہیں کہ ویسٹ کو سیکولرزم کی طرف آنا پڑا، لبرلزم کی طرف آنا پڑا. لیکن مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ بھائی مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اسلام نہیں پڑھا، وہ صرف انہی کو فالو کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میرا کہاں؟ ہمارے جو پاکستانی لبرل ہیں نا، ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ویسٹ کی کیس سٹڈی اٹھا کے پاکستان پہ بھی لگا دیتے، اسلامک سوسائٹیز پہ بھی لگا دیتے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ویسٹ ریلیجن سے کیوں متنفر ہوا، کیونکہ ان کے پاس کون سا ریلیجن تھا؟ کرسچینٹی. اینڈ کرسچینٹی ریئلی لیٹ دیم ڈاؤن. ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیڈ اسلام لیٹ اس ڈاؤن؟ تو پھر آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ آپ کو تو چاہیے اسلام کے تھرو انہیں بھی بتائیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا بچہ جو فزیکل سائنس پڑھتا ہے، کیا اس نے کبھی سوچا ہے وہ نیوٹن سے بھی بڑا فزسسٹ بن سکتا ہے اگر وہ قرآن پہ کبھی غور کرے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ کبھی غور کرے؟ ٹھیک ہے، کیا اس نے سوچا ہے کہ وہ ڈارون سے بڑا بایولوجسٹ بن سکتا ہے؟ کیا اس نے کبھی سوچا ہے کہ وہ جان لاک سے نیکسٹ لیول پولیٹیکل تھیوریز دے سکتا ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو اسٹڈی کر کے؟ کیا اس نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ایڈم سمتھ سے زیادہ زبردست اکنامک تھیوریز دے سکتا ہے؟ نہیں سوچتا ہمارا بچہ یہ، کیونکہ اس کا ذہن بند ہے، اس کا ذہن بند کر دیا گیا ہے کہ یہ سب چیمپئنز ہیں. اور اسلام جو ہے نا وہ روزے کا نام ہے، اسلام جو ہے نا وہ دیگیں بانٹنے کا نام ہے، اسلام جو ہے داتا دربار جانے کا نام ہے، اسلام جو ہے نا وہ 10 محرم 9 محرم کو سبیل لگانے کا نام ہے. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ان چیزوں کو، بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ بس روایتیں ہیں اور چیمپئنز یہ لوگ ہیں. انٹلیکچوئلزم کی جب بات ہوگی تو یہ آئیں گے، ہاں جب دیگوں کی باتیں آئیں گی تو اسلام آ جائے گا، ہاں جب کوئی ذکر کرنا ہے تو اسلام آ جائے گا، ادروائز ورلڈ پرابلم سالو کرنے ہیں تو جان لاک، گلوبل ایشو سالو کرنے ہیں تو یہ اپنا ایڈم سمتھ. ٹھیک ہے، ادروائز اسلام کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہے دجالیت. اور اسی لیے میں یہ کلاس کروا رہا ہوں کہ آپ لوگ کے ذہن کھلیں اور آپ لوگ کو پریکٹیکل سلوشن ملیں. دیکھیں یہ باتیں سن کے ہو سکتا ہے فرسٹریشن بھی آئے، اور
اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ فرسٹریٹڈ. بہت سے لوگ فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جی کیا کریں یا کیا کریں, یا وہ ہو سکتا ہے ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں, وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے. یہ بھی ایک ایکسٹریمزم ہے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہے پڑھنی ہی نہیں چاہیے, اسکولز بند کر دو, یونیورسٹیز بند کر دو, سب کچھ بند کر دو, یہ تو ایک ایکسٹریم اوپینین ہے نا. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دا وے دیز تھنگس شوڈ بی ٹاٹ شوڈ بی چینجڈ, اور یہ مسلمان ہی چینج کر سکتا ہے. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو بک ہے, اور ان شارٹ اگر میں آپ کو ایک جملے میں بتاؤں کہ ہم سب کے ساتھ گیم کیا ہوئی ہے, ہم سب کے ساتھ گیم یہ ہوئی ہے کہ ہمیں عبداللہ سے عبد السیلف بنایا گیا. فرام عبداللہ ٹو عبد السیلف. عبداللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. عبد السیلف کیا ہوتا ہے؟ اپنا بندہ. ہمیں یہ بنایا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ انسانیت کی معراج نہیں ہے, یہ انسانیت کا ڈاؤن فال ہے. یہ شرمناک چیز ہے, اور اس شرمناک چیز کو آج کے عقل مند سائیکالوجسٹ ویسٹرن اور عقل مند سوشیولوجسٹ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بچا لو اپنی جنریشنز کو, اس سے پہلے کہ بالکل معاملہ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ کتاب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چارلس ٹیلر کی کتاب پڑھیے سیکولر ایج. اس میں آپ کو سب سمجھ آ جائے گا ویسٹ سیکولرزم تک کیسے آیا, what were the reasons they became secular, اور سیکولر ایج what it has to offer. سیکولر ایج کیا آفر کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور سیکولر ایج کے پلرز کو سمجھ لیں. سیکولر ایج کے جو پلرز ہیں موٹے موٹے وہ نیچرلزم. نیچرلزم از اے فلسافیکل اسکول آف تھاٹ وچ سیز کہ صرف اس چیز پہ یقین کرو یا صرف اس چیز کو لو جو نیچرل فینومینا ہے, ان شارٹ جو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں نیچرلزم. اور ماڈرن سائنس از بیسڈ آن نیچرلزم, ناٹ میٹا فزکس. میٹا فزکس سمجھتے ہیں کیا ہے؟ تھوڑا سا سپر نیچرل جو ڈومین ہے اس کو میٹا فزکس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نیچرلزم جو ہے وہ میٹا فزکس کے خلاف ہے, وہ سپر نیچرل فینومینا کے خلاف ہے, ان شارٹ گاڈ کے خلاف ہے, ان شارٹ روح کے اگینسٹ ہے, ان شارٹ جنت کے اگینسٹ ہے, ان شارٹ قبر کے اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو نیچرلزم کا ہی بچہ مٹیریلزم ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے مٹیریلزم, ٹھیک ہے. ایک اور اگر تھیوری کا نام لوں اور آپ سے پوچھوں, پازیٹیوزم کا پتہ ہے کیا ہے؟ ایک فلسافیکل تھیوری ہے پوری. پازیٹیوزم کا مطلب ہے ریکگنائزنگ اونلی دیٹ وچ کین بی سائنٹیفکلی ویریفائڈ. یعنی وہ چیز صرف پازیٹیو ہے, یعنی پازیٹیو سے مراد ہے تھمز اپ, جس کو ہم لیں گے, جو ویریفائبل ہے. اب گاڈ تو ویریفائبل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک میتھڈ. یو کین ناٹ ٹیسٹ گاڈ ود یور آئیز. کیا خیال ہے؟ تو سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق تو گاڈ ویریفائبل نہیں ہے نا. گاڈ تو ویریفائبل انشاءاللہ جس طرح ہیں وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا نماز کے بعد. تو یہ ہے پازیٹیوزم, یہ ورڈز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. سائنٹزم کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اس وقت جو ہمارے یوتھ کے سروں پہ سوار ہے. سائنٹزم یہ ہے, اور یہ گھول کر پلایا جاتا ہے, یہ نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک بچے کو سائنٹزم گھول کے پلایا جاتا ہے. سائنٹزم یہ ہے کہ سائنس سب سے بڑی چیز ہے. The only way to reach truth is science. The only way to reach truth is through science. یہ سائنٹزم ہے. ہر چیز سائنس سے ثابت ہوگی تو مانیں گے. This is scientism. اوکے. اور لاسٹ اگر میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہیڈونزم. ہیڈونزم ہیپینس کی ماڈرن تھیوری. ہیڈونزم جو ہے ہیڈونسٹک اسکول آف تھاٹ. ہیڈونزم یہ ہے کہ پلیجر کو میکسیمائز کرو, پین کو منیمائز کرو. دس از ہیڈونزم. اور ہیڈونزم ایڈز میں نظر آئے گا آپ کو. کھا لے پی لے جی لے کوکا کولا کا سلوگن ہے, ہیڈونزم ہے, ٹھیک ہے. من کی مان, یہ ہیڈونزم ہے. اسپرائٹ کا نعرہ ہے. ڈیو نہ کیا تو پھر کیا, جی ہیڈونزم ہے, ٹھیک ہے. ہیڈونزم ان شارٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ لائف ایک بار ہے, یولو. جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو, جتنا پین کو منیمائز کر سکتے کرو, یہ ہیڈونزم ہے. اور یہ گریکس کا اسکول آف تھاٹ تھا, لیکن ابھی یہ کرنٹ ہیڈونزم جو ہے لبرلزم کی طرف سے آیا ہے. تو ہیڈونزم ہمارے سر پہ سوار ہے, سب کے سر پہ. ان شارٹ ہیڈونزم یہ ہے کہ آخرت اخرت کوئی نہیں, چھوڑو آخرت کو, اور بس دنیا ہے. اسی لیے ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ہے ہی دنیا. اصل میں ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, آخرت کو ماننے والے ہیں, لیکن کہاں ماننے والے ہیں؟ کیونکہ آخرت کو جو ماننے والا ہے اس کو دنیا کی پرابلمز ڈپریس تو نہیں کرنی چاہیے اتنی زیادہ. ہاں تھوڑی بہت کرتی ہیں, لیکن اتنی تو نہیں کرنی چاہیے. اس کو تو پتہ ہے جنت ہے. دیکھیں ایک بات ڈسکلیمر دے دوں کہ اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ کیریڈ اوے, کیونکہ
پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم مغربی لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. ایکچولی یہ مغربی لوگوں کی ہی کرٹیسزم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بکس آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بیسیکلی ایک انسانیت کی کرٹیسزم ہے, اوور آل ہیومن انٹلیکٹ کی کرٹیسزم ہے. ٹھیک ہے, کس کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر جہاں بھی وہ ہیں, جس بھی کنٹری میں ہیں, جو انسانیت کو اس ڈگر تک لائے ہیں اپنی لالچ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ ان کے اوپر کرٹیسزم ہے. عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے, ہمارا پڑھا لکھا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی ویسٹ کی کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ مولوی کھر دماغ ہے, ان کو بس یہی ویسٹ کو کرٹیسائز کرنا آتا ہے. تو ہم یہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں میں کہ ویسٹرن لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کیا جا رہا ہے, ہماری طرح انسان ہے, بلکہ وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہم سے زیادہ گیم تو ان کے ساتھ ہوئی ہے بیسیکلی, تو ہم تو ان کے ساتھ بھی ایمپتھائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بیسیکلی کرٹیسائز کر رہے ہیں اس سسٹم کو, جس سسٹم نے, جو سسٹم بیسیکلی اتنا خطرناک ہے کہ آہستہ آہستہ ہیومینٹی کو ختم کر رہا ہے وہ سسٹم. ٹھیک ہے. دوسرا بات یہ سمجھنے کی ہے, دیکھیے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار اگر آپ کو تکلیف ہے ماڈرن سائنس سے, تو آپ نے بھی تو لیپ ٹاپ لگایا ہوا ہے, آپ نے بھی تو لائٹس لگائی ہیں, تو ہم نے ماڈرن سائنس کی ان چیزوں کو تو کرٹیسائز کیا ہی نہیں. یہ تو ایڈوانسمنٹس ہیں, اس کو تو یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہم ان آئیڈیالوجیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جن آئیڈیالوجیز سے ہیومینٹی کا نقصان ہوا ہے. اوکے, دس شوڈ بی شور. تو بہرحال جو کریکس ہے, دیکھیں گاڈ سب سے پہلا ٹاپک, ہو از اللہ, کیوں میں نے سلیکٹ کیا, کیونکہ میں آپ کو ایک اور ویسٹرن انٹلیکچوئل کا کوٹ سناتا ہوں. ول ڈیورنٹ ایک بہت بڑا نام ہے, جو لوگ پولیٹیکل سائنس پڑھے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھے ہوئے ہیں, ان کو ول ڈیورنٹ کا پتہ ہے. ول ڈیورنٹ کی بکس ہیں, بہت فیمس بک ہے ہسٹری آف سیولائزیشنز. سی ایس ایس جو کریں گے اسٹوڈنٹس آگے جا کے, ول ڈیورنٹ کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سی ایس ایس میں, کرنٹ افیئرز میں, ہسٹری میں, پولیٹیکل سائنس میں. ول ڈیورنٹ کہتا ہے دا گریٹسٹ کویسچن آف آر ٹائم از ناٹ کمیونزم ورسز انڈیویجولزم, اٹ از ناٹ یورپ ورسز امیریکا, اٹ از ناٹ ایون ایسٹ ورسز دا ویسٹ, اٹ از ویدر مین کین بیئر ٹو لیو وداؤٹ گاڈ. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اسی لیے پہلا ٹاپک کیا ہے, ہو از گاڈ, ہو از اللہ, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ گاڈ کو نکال دو گے تو تم گئے. اور یہ تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر اللہ کو نہیں ماننا تو زندگی گزار کے دکھاؤ. پھر یہ تو اللہ کے چیلنج ہے قرآن میں کہ کر کے دکھاؤ, چل کر دکھاؤ. کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, گاڈ تو ہیومن مائنڈ کی نیڈ ہے, یہ تو بیسک سائنس بتا رہی ہے, اب یہ تو سائیکالوجی بتا رہی ہے ہمیں, یہ تو ایکسپیریمنٹس بتا رہے ہیں, سوشل ایکسپیریمنٹس. گاڈ ہیومن مائنڈ کی نیڈ ہے. کیسے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سب سے بیسک اور سب سے نیچرل نیڈ ہوتی ہے نیڈ فار اٹیچمنٹ. کسی نہ کسی چیز سے اٹیچ ہوتا ہے, ماں باپ سے ہوتا ہے, کھلونوں سے ہوتا ہے. اٹیچمنٹ تو تھرو آؤٹ لائف چلتی ہے, اور اگر اٹیچمنٹ کھوکھلی ہے تو انسان بہت برا گرتا ہے. اسی لیے اللہ سورہ عنکبوت میں کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں سے تم اٹیچ ہوتے, اس کا مطلب نہیں لوگوں سے اٹیچ نہیں ہو سکتے, اچھے لوگوں سے اٹیچ ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ وہ لوگ جن کا سہارا تم پکڑتے ہو اللہ کو چھوڑ کے, ان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے. یعنی اتنا وہ ویک ہے, اتنا ویک ہے وہ, جیسے مکڑی کا جالا آپ ہاتھ ماریں گے تو ختم ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ول ڈیورنٹ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا سوال تمہاری صدی کا, یہ آپ کو کہہ رہا ہے یوتھ کو, کہ تم لوگوں کا سب سے بڑا سوال جو تمہیں تنگ کرنے والا ہے آگے جا کے, وہ یہ کہ کیا تم اللہ کے بغیر رہ سکتے ہو, گاڈ کے بغیر. کیونکہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم نے تو گاڈ کو نکال دیا, ماڈرن پولیٹیکل سسٹم نے بھی گاڈ کو نکال دیا, اور آ جا کے ہر جگہ سے گاڈ کو نکالا گیا. اللہ تعالیٰ تو بری ہے, اللہ تو الغنی ہے. یہ تو ہم الفاظ یوز کر رہے ہیں, گاڈ کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین تو انڈیپینڈنٹ ہے, الصمد ہے, اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, سفر تو ہیومن بینگز کریں. تو اس لیے آج ہم بات کریں گے ہو از اللہ, ہو از گاڈ. ٹھیک ہے, تو اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو پچھلی جتنی میں نے باتیں کی یہ تمہید باندھنے کے لیے تھی اور آپ کو ویک اپ کال دینے کے لیے تھی, کیونکہ دیکھیں یہ بات سمجھانی چاہیے ہماری یوتھ کو کہ, اور یہ بات پیرنٹس کو بھی سمجھنی چاہیے, ایجوکیٹرز کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جب تک آپ یہ باتیں نہیں کریں گے جو میں نے کی ہیں پیچھے, آپ یوتھ کو پورا قرآن پڑھا دیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آنا, آپ ان کو پورا اسلام پڑھا دیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آنا. انہوں نے واہ واہ کرنی ہے, انہوں نے کہنا بہت اچھا بہت اچھا, لیکن انہوں نے اڈاپٹ ویسٹرن ویز ہی کرنے ہیں, انہوں نے اڈاپٹ وہی مورلز اور وہی ایتھکس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک ان کو انٹلیکچولی طور پہ تیار نہیں کیا جائے گا کہ انٹلیکچولی طور پہ مسلمان بنو, تب تک قرآن
حدیث نماز ان کے لیے صرف ایک ریچولز ہیں, دیٹس اٹ. اوکے, تو دیٹس وائی میں نے وہ باتیں ساری کی تھی. دیکھیں وین اٹ کمس ٹو دا ٹاپک آف گاڈ, تو یہ 3 چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. گاڈ کے ٹاپک پہ یہ 3 کانسیپٹس ہیں. دیزم کہتے ہیں, دیزم جو ہے یہ 17 سینچری 18 سینچری میں آیا. دیزم بیسکلی کیا ہے؟ دیزم بیسکلی ہے کہ ایسے کچھ کرسچنز تھے جن کو آپ کہہ لیں ماڈرن تھنکرز کرسچنز میں, انہوں نے ایک اور اسکول آف تھاٹ کرسچینٹی کا نکالا. وہ اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ جب ان سے بہت زیادہ سوال ہوتے تھے گاڈ کے اوپر, اف دیر از اے گاڈ وائی دیر از سو مچ سفرنگ. یہ سوال آپ سے بھی کبھی ہوا ہوگا کہ بچے کیوں مرتے ہیں, جانور کیوں مرتے ہیں, جنگلوں میں آگ کیوں لگ جاتی ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے, گاڈ کہاں ہے؟ ان سے بھی ہوتے تھے سوال. وین دے ڈیڈنٹ ہیو گڈ آنسر, تو انہوں نے اس کا ایک حل نکالا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ گاڈ ہے لیکن دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ بس ریسٹ کر رہا ہے. اس نے دنیا بنا دی, انسانوں کو بنا دیا, اب اس نے انسانوں پہ چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ان کا آنسر تھا. اس اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں دیزم. بہت سے مسلمز بھی دیسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان ریئل دے آر دیسٹ بیکاز دے سے گاڈ ہے لیکن گاڈ کا ہماری شادیوں سے کوئی تعلق نہیں, گھرانوں سے کوئی تعلق نہیں, بزنس سے کوئی تعلق نہیں, بس گاڈ کو کچھ صدقہ خیرات کر دیں بس, ٹھیک ہے, گاڈ خوش ہے ہم سے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیزم کی ایک فارم بن جاتی ہے انڈائریکٹلی. تھیزم جو ہے یہ ہم مسلمان جیوز یہ تھیسٹ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہے اور گاڈ اومنیپوٹنٹ ہے, آل پاورفل ہے, حاکم ہے, ٹھیک ہے, اور گاڈ از ایور واچر آف ایوری تھنگ. ہر چیز کو گاڈ دیکھتا ہے اور گاڈ ہی ہر چیز ڈیفائن کرے گا. بیسکلی تھیسٹ جو ہیں وہ وہی کے بلیورز ہیں, یعنی ریولیشن. دیسٹ جو ہیں وہ ریولیشن کو نہیں مانتے, رائٹ. دیسٹ کہتے ہیں کہ گاڈ ہے لیکن اس نے ریولیشن کوئی نہیں نازل کی, ہم پہ چھوڑ دیا. تھیسٹ کہتے ہیں نہیں, گاڈ ہے اور ریولیشن بھی بھیجی ہے اس نے, یعنی ہم ریولیشن سے چیزیں لیں گے. اور مسلمان تھیسٹ ہے. ایتھیسٹ آپ کو پتہ ہے کون ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کہتا ہے گاڈ ہے ہی نہیں. اور ایک اور چیز ہوتی ہے ایگنوسٹک. ایگنوسٹک کیا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں ہوگا نہیں ہوگا ہمیں کیا, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک قسم کے دیسٹ ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے زیادہ تر جو فزسسٹ ہیں آج کل وہ ایگنوسٹک ہے. ایتھیزم جو ہے نا وہ اب نہیں سائنٹسٹ میں زیادہ فیمس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھیزم نا اتنا بڑا مذاق بن چکا ہے اب, اور اتنا اس کی دھجیاں اڑ چکی ہیں اور اتنا آؤٹریجیس ہو چکا ہے ایتھیزم کہ اب جو انٹلیکچوئلز ہیں نا وہ ایتھیسٹ اپنے آپ کو شو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا مذاق اڑے گا. بیکاز ایتھیزم جو ہے نا اب یہ ریڈیکولس چیز بن گئی ہے. تو اس لیے نا سائنٹسٹ بھی اپنے آپ کا ایگنوسٹک کہتے ہیں. ریلیجس کہہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ریلیجس بندہ وہ انہیں پتہ ہے کہ ہم کہیں گے تو ایسے ہی ہماری امیج خراب ہوگی. وہ کہہ دیتے ہیں ہم ایگنوسٹک ہیں. جیسے نیل دی گراسی ٹائسن, نام سنا ہے آپ نے, وہ ایگنوسٹک کہتا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ مے بی دیر از اے گاڈ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو مچیو کاکو ہے, چائنیز جو ہے لیکن امریکن ہے بیسکلی, اور چائنیز سی شکل ہے اس کی, شاید آپ نے اسٹرنگ تھیوری بہت زیادہ بات کرتا ہے, وہ بھی ایگنوسٹک کہتا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. تو ماڈرن جتنے بھی اب فزسسٹ ہیں وہ ایگنوسٹک کہتے ہیں اپنے آپ کو, شرمندگی سے بچنے کے لیے زیادہ تر. کیس فار اللہز ایگزسٹنس. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں قرآنک آرگومنٹس اور فلسافیکل آرگومنٹ کہ آپ سے کوئی پوچھے اللہ ایگزسٹ کرتا ہے ثابت کرو. دیکھیں پہلی چیز کہ آپ سب کو پتہ ہے, جیسے میں نے بات کی کہ ہماری فطرت میں اللہ ہے, آپ اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے, ٹھیک ہے. اس پہ باقاعدہ بڑے بڑے جوکس بنے ہوئے ریئل واقعات کے. ایک ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہے یہ میرے خیال آئرا کے کوئی اسپیکر تھے, ان کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی لنڈن پارک میں. اس ایتھیسٹ نے کہا تھینک گاڈ آئی ایم این ایتھیسٹ, یعنی ہی کوڈنٹ لیٹ گو آف گاڈ. اس نے کہا تھینک گاڈ آئی ایم این ایتھیسٹ, ٹھیک ہے, خدا کا شکر ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں. اسی طرح وہ ہے نا کہ دیر از نو ایتھیسٹ آن اے سنکنگ شپ اینڈ دیر از نو ایتھیسٹ آن اے کریشنگ پلین, ٹھیک ہے. بڑے سے بڑا ایتھیسٹ جو ہے نا اللہ باہر آ جاتا ہے اس کے منہ سے جب پلین کریش ہونے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے وہ ایک میم بنی ہوئی ہے کہ ایک رشین وہ تھا ایسٹرونمر 1970s میں کہ 60s میں جب رشیا گیا تھا اسپیس میں, تو آپ کو پتہ ہے بہت متکبر تھے یہ اس ٹائم پہ. تو ان کے ایسٹرونمر کا بڑا کوٹ مشہور ہوا, اس نے اوپر جا کے کہا, مطلب چھیڑا ریلیجس لوگوں کو, کیونکہ رشیا شروع میں کمیونسٹ کنٹری تھی, آپ کو پتہ ہے ایتھیسٹ کنٹری تھی, بہت ریڈیکل ایتھیسٹ. اس نے اوپر جا کے نا ایک کوٹ ہے اس کا, اس نے چھیڑا ریلیجس لوگوں کو کہ آئی ڈونٹ سی اینی گاڈ اپ ہیئر. تو کسی نے اس کا جواب دیا کہ یو ول سی گاڈ وین یور آکسیجن رنز آؤٹ.
تو تب تمہیں جو ہے وہ گاڈ نظر آئے گا, ٹھیک ہے, ابھی نہیں نظر آئے گا. تو آپ اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ, یو آر ہارڈ وائرڈ ٹو بلیو ان گاڈ. یہ ایک ہندو ہے, رام چندرن اس کا نام ہے, نیورو سائنٹسٹ ہے, اس کی ریسرچ ہے. آپ کا برین ہارڈ وائرڈ ہوا ہوا ہے اللہ کے حوالے سے. آپ کے جو دل میں جو کور ہے, اسپرچول کور, اس میں اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی یعنی اللہ کے سگنیچر ہیں, اگر میں ماڈرن لینگویج میں بتاؤں, ٹھیک ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, کسی اور کی شروع کر دیں گے, آپ اس کو اللہ بنا لیں گے, یہ پروف ہے. اگر اللہ کو نہیں کسی اور کو بنا لیں گے, دیٹ از دا پروف کہ آپ اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے, ٹھیک ہے. جو ایتھیسٹ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اللہ ہے کہ نہیں ہے. اس کا اللہ کون ہے؟ وہ خود بن گیا اپنا اللہ, ٹھیک ہے. یعنی وہ ورشپ اس کی نیچر میں ہے. بتانے کا میرا یہ مقصد ہے. شیخ اسد, بلال اسد کا نام سنا آپ نے؟ ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں, ان کو بھی سنا کریں, بلال اسد. وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں, بڑا خوبصورت واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پلمبر آیا, امریکن ڈیوڈ, اور اس کو میں بڑا پسند آیا. اس نے میرے مورلز ایتھکس دیکھے, تو واپس جاتے کہتا ہے کہ میں تمہیں چارج نہیں کروں گا, آئی ول ناٹ چارج یو سنگل پینی. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے بس آئی لائک یو. انہوں نے کہا میں نے اس کو غنیمت جانا موقع کو, میں نے اسے دعویٰ شروع کر دیا. میں نے اس کہا کہ ہیو یو ایور ہرڈ آف اسلام؟ ایک دم کہتا غصے ہو گیا, نو 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 ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ اسلام. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ گاڈ, اسلام بعد میں بات کریں. اس نے کہا گاڈ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, گاڈ سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی گاڈ کے بارے میں. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے, تم بالکل بھی نہیں بات کرنا چاہ رہے. تو وہ پھر برائیاں شروع ہو گیا, کہتا گاڈ ہوتا تو میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا, گاڈ ہوتا تو سفرنگ کیوں ہوتی, گاڈ ہوتا تو کینسر سے بچے کیوں مرتے, یہ وہ کہتا گیا کہتا گیا کہتا گیا. کہتے میں سنتا گیا, میں نے کچھ نہیں کہا آگے سے. کہتے پھر خود ہی اس نے نا ایک بات کی, یعنی اللہ باہر آ ہی گیا اس کا. کیسے؟ کہتا کہ ہاں ایک بات ہے, لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, کہ کہتا ایک بار نا میں فشنگ کر رہا تھا, آئی واز ان دا مڈل آف دا پونڈ, مطلب دریا کے مڈ میں تھا میں, اور کہتا رات ہو گئی. کہتا ہے ایک دم مجھے تھاٹ آیا کہ واٹ اف آئی سنک, میری بوٹ سنک ہو جائے, میں کیا کروں گا. کہتا پتہ نہیں, ایک دم زبردستی میں نے اوپر دیکھا, اور میں نے گاڈ کو نہیں پکارا, بس میں نے اوپر دیکھا کہ بس میں بچ جاؤں. کہتے ہیں میرا دل کیا اوپر دیکھنے کا. تو سبحان اللہ, شیخ بلال اسد کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسے قرآن کی آیت سنائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ شپ میں ہوتے ہیں اور طوفان آتا ہے تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ کے کانسیپٹ سے. ہندو آپ دیکھیں سینچری کرتے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں؟ بت کو نہیں دیکھتے, کہاں دیکھتے ہیں؟ اوپر دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وراٹ کوہلی کو, کوئی اور ریلیجن کا بندہ اٹھا لیں, جب بھی کچھ کرتا ہے کہاں دیکھتا ہے؟ اوپر دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے میں اوپر ہوں, میں انسانوں سے اوپر ہوں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کو انسان پہچانتا ہے. تو یہ اٹ سیلف ایک فطری آرگومنٹ تو ہمارے پاس ہے. ایک اور آرگومنٹ آپ کو دوں سائنٹیفک, دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی پوری ایک ریسرچ ہے سوشولوجی کی, وہ یہ ہے کہ وہ ان قبائل کی طرف گئے, ان ٹرائبس کی طرف جن کا آج تک دنیا سے انٹریکشن نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ایسے ٹرائبس موجود ہیں جو دور دراز آئی لینڈس میں ہیں, دے نیور انٹریکٹیڈ ود اینی civilization, میڈیا, کمیونیکیشن, نتھنگ. ان ٹرائبس کو جا کے انہوں نے اسٹڈی کیا, اینڈ دے کنکلوڈیڈ کہ وہ سب ٹرائبس بلیورز تھے. بلیورز سے مراد ہے بلیورز ان سم تھنگ, آگ کے, آسمان کے, سورج کے. تو انہوں نے اس سے کیا ڈیڈیوس کیا؟ انہوں نے اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات ڈیڈیوس کی. دیکھیں یہ سوشولوجیکل ریسرچ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایتھیزم نیچرل ہوتا, فطری, تو یہ قبیلے کیا ہوتے؟ ایتھیسٹ. کیونکہ یہ نیچرل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں نا, ان افیکٹڈ, تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا انہیں نیچرلی؟ ایتھیسٹ. لیکن نیچرلی یہ کیا ہے؟ بلیورز, بلیف سسٹم. تو انہوں نے ثابت یہ کیا کہ ہیومن بینگ از بورن ود اے بلیف سسٹم. ہیومن بینگ بلیف سسٹم کے بغیر نہیں رہ سکتا, گاڈ کے بغیر ہیومن بینگ نہیں رہ سکتا. تو ایتھیزم اس لیے جو ہے نا یہ اب ریڈیکیول ہوتا ہے. میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اب جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا, وہ صرف فیشن والے ہیں, فیشن میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی انٹلیکچوئلز نہیں ہیں, وہ فیشن میں کہتے ہیں کہ اچھا کول لگتا ہے ایتھیسٹ کہنا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. یا اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں, ہم دعا کرتے ہیں. کوئی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اس لیے وہ ایتھیزم کی طرف جو ہے بندہ چلا جاتا ہے. اینی وے, تو یہ دو دلائل دیکھیں بہت تگڑے ہیں. ایک کیا ہے؟ فطرہ آرگومنٹ کہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت میں ہے, گاڈ کی پہچان آپ کی
فطرت میں آپ جان نہیں چھڑوا سکتے گاڈ سے, ٹھیک ہے. گاڈ آپ کو یاد آ جائے گا, بڑے سے بڑا ایتھیسٹ جو ہے اس کو گاڈ یاد آ جاتا ہے جب اس کی جان پر بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آرگومنٹ کہ بلیف ان گاڈ از نیچرل اینڈ ڈس بلیو ان گاڈ از ان نیچرل. یہ سوشولوجیکل ریسرچز میں نے آپ کو کوٹ کی, لیکن ہم اور اچھے آرگومنٹس دیکھتے ہیں, مزید اچھے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. قرآنک آرگومنٹس کی طرف آتے ہیں. پہلے قرآنک آرگومنٹ جو ہیں وہ 5 ہیں. نمبر 1 کریٹر آرگومنٹ, یہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے رہے. نمبر 2 فطرہ آرگومنٹ. نمبر 3 پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ آرگومنٹ. نمبر 4 پرپز آرگومنٹ. نمبر 5 ڈیڈکٹیو ریزننگ آرگومنٹ. یہ کیا ہے باری باری دیکھتے ہیں. کریٹر آرگومنٹ تو اتنی بڑی چپیڑ ہے انسانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ طور میں ورس 35 میں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا تم خود سے بن گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا؟ یہ دو ہی چیزیں ہیں نا, یا تو آؤٹ آف نتھنگ بنے ہو, بتاؤ کہاں سے بنے ہو, سورس کیا ہے تمہاری. ایوولوشن کو جا کر اسٹڈی کریں. ایوولوشن کے اوپر تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اٹس ناٹ ایون اے فیکٹ, اٹس اے تھیوری. لیکن ہمیں برین واش اتنا کیا گیا, ہمیں بتایا جاتا ہے فیکٹ ہے. تھیوری آف ایوولوشن کا سب سے بڑا کرٹیسزم کیا ہے کہ اگر تھیوری آف ایوولوشن سچ ہے تو اب کیوں نہیں ہو رہی, رک کیوں گئی, ویئر از ناؤ, وائی آر تھنگز ناٹ ایوالونگ ناؤ. انسان کی نیکسٹ فارم کیا ہے, اور آج بندر سے انسان کیوں نہیں بن رہا, اس کا کون جواب دے گا, ٹھیک ہے. آنسر کریں اس کو. مسنگ لنک کیا ہے, کبھی آپ سرچ کریں وٹ از دا مسنگ لنک ان ڈاروینین تھیوری آف ایوولوشن. مسنگ لنک یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ پروفس نہیں ہے, اس کے باوجود اندھا دھند پڑھائی جاتی ہے اسکولز میں اور کیوں, بیکاز ایتھیزم سپورٹس کیپٹلزم. ایتھیزم میکس یو ڈمب, وین یو ول بی ڈمب یو ول سپورٹ کیپٹلسٹ, یو ول بائی پروڈکٹس, اور ریلیجن اب آپ کے پاس نہیں ہوگا, گاڈ نہیں ہوگا, تو آپ سیکولر جو ہے نا وہ بزنس مین کو آپ رچ کریں گے. اس لیے ان کے فیور میں جاتا ہے ایتھیزم. دیٹس وائی وہ ہمیشہ انہی سائنٹسٹ کو سامنے لاتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں, وہ انہی ڈاروینین جو ہے بایولوجی ہی پڑھائی جا رہے ہیں, وہی پڑھائی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا تو تم کسی چیز سے نہیں بنے, آؤٹ آف نتھنگ بنے ہو تو ثابت کر دو, یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. اچھا ریڈیکولس بات یہ ہے کہ کچھ سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایلینز نے بنایا. وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ ایلینز کو مانتے ہیں, اور اس پہ موویز بنی ہے. پرومیتھیوس ایک مووی ہے, اس میں دکھایا ہمارے ایلینز آئے تھے, انہوں نے آ کے یہاں پہ سپرمز رکھے تھے, ایگز رکھے تھے, اس سے ہیومن بینگ بنا ہے, ٹھیک ہے. اور دے بلیو اٹ, دے ول فائٹ ٹو ڈیتھ فار اٹ, ٹھیک ہے. فروئڈ کی کہانی سناتا ہوں آپ کو, آپ ہنسیں گے, لیکن یہ کہانی لوگ مانتے ہیں. وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں ریلیجن ایک کہانی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کہانیاں تو انہوں نے سنائی ہوئی ہیں. سیگمنٹ فروئڈ نے کہا کہ گاڈ کیسے انوینٹ ہوا. سٹوری یہ ہے کہ شروع میں جو تھی یہ ایج, کون سی ایج آپ نے بتائی تھی, سٹون ایج, اس میں انسان کیوز میں رہتا تھا, اور انسان جو ہے نا وہ اس طرح رہتا تھا کہ ہنٹنگ کرتا تھا, اور فادر واز دا ہیڈ آف دا ہاؤس. اور ہوا ایک دن ایسے کہ جو پہلی فیملی تھی, یہ اب دیکھیں نا اس کا پروف کیا ہے, پہلی فیملی تھی اس میں ایسا ہوا ہے, بٹ ہی از ٹیلنگ اٹ اور پیپل آر بائنگ اٹ. ایکچولی ایتھیسٹ بائی دس اسٹوری. اسٹوری یہ کہ جو پہلی فیملی تھی اس میں جو فادر تھا اس سے اس کا بیٹا جیلس ہو گیا. اس نے دیکھا کہ فادر ہیرو ہے, مدر بھی فادر سے پیار کرتی ہے, میری بہنیں بھی فادر سے پیار کرتی ہیں. اس نے کیا کیا, فادر کو مار دیا. جب اس نے فادر کو مارا تو بعد میں اسے احساس ہوا, پوری فیملی کو احساس ہوا کہ فادر کے بغیر تو لائف ہی نہیں چلنی, فادر تو ہیڈ آف دی ہاؤس تھا. تو انہوں نے کیا کیا, فادر کا مجسمہ بنا لیا, اور فادر کا مجسمہ بنتے بنتے آگے فادر کی پینٹنگ بن گئی, اور پھر فادر کا کنسیپٹ بھول گیا, اور لوگ سمجھے یہ گاڈ تھا. جو پہلی فیملی کا بندہ تھا وہ گاڈ تھا, اور وہ سمجھے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, اور لہٰذا وہ اس گاڈ کی ورشپ کرنے لگ گئے, اور آئیڈلس کی ورشپ کرنے لگ گئے. اس طرح گاڈ آیا. دس از وائلڈ امیجنیشن, ٹھیک ہے, اینڈ دس از ایکچولی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. دس از اے میڈ اپ اسٹوری بٹ پیپل بائی اٹ. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, بڑا زبردست آرگومنٹ ہے. تو دو ہی وجوہات ہیں, یا تم آؤٹ آف نتھنگ بنے ہو, یا کوئی کریٹر ہے, یا خود بنا لیا. اب وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں ایلینز نے بنایا, تو ویئر از دا پروف آپ کو ایلینز نے بنایا. بہرحال آپ سوچیں نطفے سے ایمبریو کو کبھی دیکھیے گا, ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے.
ایمبریو سے آپ جیسی کمپلیکس چیز بن گئی ہے, کڈنی بن گئی ہے جو 1.2 ملین فلٹرنگ یونٹس ہیں کڈنی میں. اسکیلیٹن 206 بونز, کمپلیکس پورا آرگینزم ہے ہمارا یہ اسکیلیٹن. برین 2.5 ملین GB کی میموری سٹور کرتا ہے برین. وینز 40,000 کلومیٹر ویب آف برین وینز ہیں آپ کے اندر. آئیز 324 ملین پکسل ویژن کوالٹی ہے آپ کے اندر. ہارٹ 38 ملین ردمز اے ایئر, پورا پاور پلانٹ ہے ہارٹ. کہاں سے آیا؟ اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے, بتاؤ کہاں سے آیا ہے. اوکے, کیا ٹائم نہیں آ گیا ہے کہ انسان اللہ کی مارولس کریشن دیکھ کے سجدے میں گر پڑے؟ یہ ہے کریٹر آرگومنٹ کہ تمہیں کریٹ کس نے کیا, اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. اللہ نے اس سے بھی بڑی بات کی. اللہ نے کہا یہ بتا دو آسمان و زمین کس نے بنایا, اسی کو ثابت کر دو. چلو اپنے آپ کو تو ایوولوشن سے ثابت کر رہے ہو, یہ جو کمپلیکس ڈارک میٹر ہے, اینٹی میٹر ہے, بلیک ہولز ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو تم سے بھی زیادہ کمپلیکس کریشن ہے. کوئی آنسر نہیں ہے. میں نے آپ کو بک دکھائی, ہاؤ ٹو میک این ایپل پائی فرام اسکریچ. وہ کیا ہے؟ وہ بندہ ایکنالج کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہاں سے آیا, اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ یہ کریٹر آرگومنٹ ہے کہ بھئی کس نے بنا دیا تمہیں, بتاؤ تو صحیح. تو دوسرا آرگومنٹ ہے فطرہ آرگومنٹ. ٹھیک ہے. فطرہ آرگومنٹ میں نے بہت ڈیٹیل میں آلریڈی ڈسکس کر لیا. وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ گاڈ کی پہچان تمہاری فطرت میں ہے. اور اس کے اللہ آرگومنٹس کیا دیتے ہیں؟ اگر تم ان سے پوچھو ہیونز اینڈ ارتھ کس نے بنائے ہیں, یہ کہیں گے اللہ نے. جو آنیسٹ بندہ ہے وہ کہے گا اللہ نے, گاڈ نے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کہتے ہیں پھر یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی ورشپ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ فطرت میں ہے تمہارے کہ اللہ نے ہی بنایا. اس کے بعد اور اگر تم ان سے پوچھو گے ان کو کس نے بنایا, کہیں گے اللہ نے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر تم دھوکے میں کیسے ہو. اس کے بعد اللہ نے یہ آرگومنٹ دیا کہ جب میں نے تمہیں آدم علیہ السلام کے لوئن سے نکالا, روحوں کو سامنے کھڑا کیا, میں نے تم سے پیکٹ لیا تھا تمہارا رب کون ہے, تم سب نے کہا تھا اللہ. یعنی تم سب نے جواب دیا تھا اس کا مطلب تمہاری فطرت میں اللہ ہے. اوکے. اس کے بعد یہ آرگومنٹ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں, شپ پہ سوار ہوتے ہیں, تو یہ اللہ سے سپلیکیٹ کرتے ہیں ڈر ڈر کے, لیکن جیسے اللہ انہیں کنارے لگا دیتا ہے تو ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. یہ ہے فطرہ آرگومنٹ. ٹھیک ہے. تو فطرہ آرگومنٹ میں نے آپ کو سوشولوجیکل سٹڈیز بھی بتائی ہیں, تو یہ کافی ڈیٹیل میں اللہ رب العالمین نے فطرت کی بات کی ہے کہ تم فطرت سے نہیں پھر سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 3, پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ آرگومنٹ. یہ ان شارٹ کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ آرگومنٹ آپ کو دیتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے بغیر تم خوش نہیں رہ سکتے, رہ کر دکھاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ڈیتھس آف ڈسپیئر, گورے کی کتاب بتائی ہے میں نے آپ کو, نوبل پرائز ونر, وہ کہہ رہا ہے ڈیتھس آف ڈسپیئر بڑھ گئی ہیں جب سے امریکہ کیا ہوا ہے, سیکولر. یہ اس کا آرگومنٹ, جب سے دنیا لبرل اور سیکولر ہوئی ہے ڈیتھس آف ڈسپیئر بڑھ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف اپنے رب کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے جو چیزوں کو کلیئر کرتی ہے, جو تمہیں ظلمات سے نکال کے روشنی میں لائے گی, اندھیروں سے یعنی ڈپریشن سے نکال کے خوشی کی طرف لائے گی. تو یہ آرگومنٹ ہے پیس اینڈ. پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک تم تب تک خوش نہیں ہو جاؤ گے, اطمینان نہیں پاؤ گے جب تک ذکر نہیں کر لو گے اللہ کا, جب تک اللہ کو نہیں پکارو گے, پیس نہیں حاصل کر سکتے تم لوگ. ٹھیک ہے. چوتھا آرگومنٹ ہے پرپز. پرپز آرگومنٹ کیا ہے کہ اللہ کے بغیر زندگی بے مقصد ہے, اللہ کے بغیر زیرو ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ تھا, میرے دوست کا بھائی تھا چھوٹا, اس کے ابو کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. میرے سینئر تھے تو ان کا چھوٹا بھائی تھا, ٹین ایجر تھا, تو اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا. ظاہر نہیں ہوتا لوگوں سے اتنا بڑا صدمہ برداشت کچھ لوگوں سے, تو وہ ایتھیسٹ بن گیا بیچارہ. اس کے پاس جب کوئی آنسر نہیں تھا, اس نے کہا نہیں کیوں کیا اللہ نے ایسا, میرے والد اتنے اچھے انسان تھے, ان تو نمازیں پڑھی, یہ وہ, کیوں مار دیا اللہ نے. تو بس وہ کہتا ہے ایتھیسٹ ہو گیا. دیکھیں میں نے اسے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی, لیکن آج آ کے میں نے اسے یہی کہا, میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس 3 آپشن ہے. آپشن نمبر 1 کہ اللہ نہیں ہے اور تمہارے والد بھی فوت ہو گئے. کیا یہ ماننے سے کہ اللہ نہیں ہے تمہارے والد واپس آ رہے ہیں؟ یا تو مسئلہ حل ہوتا ہے تو ایتھیسٹ ہو جاؤ, نہیں تو پھر ایتھیسٹ بننے کا فائدہ, بلکہ ایتھیسٹ بننے کا نقصان ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر تم یہ مان لو اللہ نہیں ہے, پھر تو تمہارے لیے 10 ٹائم ڈپریشن ہے. ابھی تو تمہاری ڈپریشن حل ہو سکتی ہے. کیسے؟ مان لو اللہ ہے اور جنت بھی ہے, تو والد سے کہاں مل لو گے؟ جنت میں.
اور ہمیشہ کے لیے رہو گے والد کے ساتھ کہ نہیں؟ اگر انکار کر رہے ہو اللہ نہیں ہے جنت نہیں ہے پھر تو گئے تمہارے والد، تو تمہیں تو 10 ٹائم ڈپریشن ہوگی. میک سینس؟ دوسری آپشن، مان لو اللہ ہے اور اس نے زیادتی کی، نعوذ باللہ، کیا لڑ سکتے ہو اللہ سے؟ کین یو فائٹ اللہ؟ اتنی طاقت ہے اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ اللہ نے تمہیں کوئی چیز نہیں دی، تم سے کوئی چیز چھین لی، نہیں لڑ سکتے. تو چپ کر کے خاموش ہو جاؤ، چپ کر کے خاموش ہو جاؤ. نمبر 3، مان لو اللہ ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ. جنت بھی ملے گی، والد بھی ملے گا، والد کے ساتھ انشاءاللہ ساری عمر رہو گے. اب سوچ لو کیا بننا ہے. اس کو بات سمجھ آ گئی. تو یہ آرگومنٹ ہے اللہ کا. اللہ کو نکال دو گے تو 10 ٹائم ڈپریشن ہے تمہارے لیے. کرو گے کیا اللہ کے بغیر؟ پرپز ہی ختم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بنایا آسمانوں کو زمینوں کو اور ان کے درمیان جو بھی ہے ایک کھیل تماشا، وداؤٹ پرپز نہیں بنایا میں نے، ٹھیک ہے، ایک پرپز ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان زمین اور ان کے درمیان جو ہے ٹروتھ میں بنائی ہے. سائنس آپ کو کہتی ہے بے مقصد ہے، ٹھیک ہے، کیوس ہے، انٹروپی ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ڈارکنیس ہے، یو آر الون، کوئی بھی نہیں ہے، نو ون از ٹو واچ اوور یو، یو آر جسٹ میٹر اینڈ یو ڈونٹ میٹر. سائنس آپ کو ہوپ لیس کر رہی ہے، قرآن آپ کو ہوپ دلا رہا ہے. چوائس از یورس، ٹھیک ہے. ماڈرن سائنس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ڈیڈکٹیو ریزننگ قرآن کا آخری آرگومنٹ ہے، یہیں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے اور اگلی کلاس میں کیری آن کریں گے. ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہے؟ بہت خوبصورت آرگومنٹ ہے. دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا، گاڈ کو آپ سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت کرنے بیٹھیں گے تو مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ سٹارٹ ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ آبزرویشن سے. اور ان کی آبزرویشن کی تعریف ہے یہ آنکھوں سے دیکھی، ٹھیک ہے. تو وہ سمپل ہی آپ کو یہ کہیں گے جب تک گاڈ نظر نہیں آ رہا تب تک گاڈ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، آبزرویشن کرو گاڈ کے سائنس کی اور ان سائنس سے ڈیڈیوس کرو کہ گاڈ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ کے گھر چور آتا ہے اور آپ کے کمرے سے کچھ چیز چرا کے لے جاتا ہے. اب یہ تو ثابت ہے، یا کچھ نہیں چراتا بس آیا تھا، آپ کو شک ہوتا ہے کوئی آیا تھا، ٹھیک ہے. آپ کو وہ شک کسی بیسس پہ ہو رہا ہے، مے بی کوئی پرفیوم لگا کر آیا تھا، وہ پرفیوم آپ کہہ رہے ہیں یار یہ پرفیوم میرے کمرے میں نہیں تھا تو یہ کوئی آیا ہے. یا آپ کو مے بی کوئی فٹ پرنٹ نظر آ رہا ہے، آپ کہیں گے یار کوئی آیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں سائنٹیفک میتھڈ سے چور ثابت کر کے دکھائیں آیا تھا. کین یو اسمیل تھیف؟ مے بی. کین یو سی؟ نو. کین یو ٹچ تھیف؟ نو. 5 سینسز، سائنس تو 5 سینسز پہ، 5 سینسز سے مجھے ثابت کر کے دکھائیں چور آیا تھا. تو جو وہ ہے اپنا ڈیٹیکٹیو، وہ کیسے ثابت کرتا ہے؟ 2 چیزوں سے، ڈیڈکٹیو ریزننگ، ٹھیک ہے، اور ٹیسٹیمنی. ڈیڈکٹیو ریزننگ یہ ہے کہ وہ فٹ پرنٹس دیکھے گا، تھوڑی سائنس دیکھے گا کہ اچھا پردہ پہلے ادھر تھا اب ادھر ہے، کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے، یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے. وہ ڈیڈیوس کر رہا ہے آہستہ آہستہ، فنگر پرنٹس لے سکتا ہے، ڈیڈیوس کر رہا ہے، ایٹ دی اینڈ ثابت کر دے گا کوئی تو آیا تھا، ٹھیک ہے. ٹیسٹیمنی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے محلے والوں نے دیکھا ہوتے ہوئے، آپ نہیں تھے، محلے والوں نے دیکھا، شہادت لے لے گا. 10 لوگ کہہ دیں گے ہاں ہم نے کوئی بندہ آتے دیکھا ہے. کوئی کورٹ چیلنج کر سکتی 10 لوگوں کو؟ آپ مجھے بتائیں جب 10 بندے جا کے کہیں گے ہم نے دیکھا ہے بندہ آتے ہوئے، کیا جج یہ کہے گا نہیں سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت کرو؟ کیا جج ایسے کہتا ہے؟ ٹیسٹیمنی جو ہے یہ پروون چیز ہے. اب آپ مجھے بتائیں گاڈ، اللہ، ڈیڈکٹیو ریزننگ سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اور ان کے درمیان اللہ نے جو بنایا ہوا ہے اور ان کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھو، آبزرو کرو کہاں سے چیزیں آئی ہیں، ڈیڈیوس کرو. Someone created them. This is the deduction. That someone is Allah. تو وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ بہت اسٹرانگ ہے. دوسرا ہے ٹیسٹیمنی. ہو از ٹیسٹیفائنگ اللہ تھا، اس شخص کا نام بتائیں جی. مسلمان کس کی شہادت پہ یقین کرتا ہے؟ میں نے آپ نے نہیں دیکھا اللہ. کون کہہ رہا ہے اللہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ٹیسٹیمنی ان کی. کتنے لوگ ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اس دور کے؟ آج کے دور کے تو ہیں، اس دور کے کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ 100%. ایون ان کے دشمن.
دشمن بھی کیا کہتے تھے؟ محمد صادق اور امین. آپ مجھے بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کروڑوں لوگ دے رہے ہیں, کھربوں لوگ دے رہے ہیں, تو میں اور آپ پاگل ہیں ان کی شہادت نہ لیں؟ ڈیڈکٹیو ریزننگ سے بھی اللہ ثابت ہو رہا ہے, اور کس کی شہادت سے ثابت ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایک دوست تھا, انگلینڈ جا کے ایتھیسٹ ہو گیا, اللہ اسے ہدایت دے, ابھی کا مجھے نہیں پتا, تب میری بہت بحث ہوتی تھی کوئی 10 سال پہلے. اس کو میں نے یہ آرگومنٹ دیا تھا, وہ نہیں مان رہا تھا اللہ ہے اللہ. میں نے کہا اچھا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں تھے؟ کہتا ہاں تھے, ان کی تو باڈی موجود ہے مدینہ میں, ان کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے اس سے سمپلی پوچھا ڈیڈ ہی لائے؟ تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکا. ڈیڈ ہی لائے, اس کا جواب آپ دے دیں, نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ. تو انشاءاللہ یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں.